अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सर्चरा के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। यकीनन आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और अपनी खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत, मज़ेदार और खुशगवार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक हमारी मौजूदा सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए बहुत ही ज़रूरी था इसको डिस्कस करना, इसको डिफ़ाइन करना, इसके ऊपर बात करना, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल को देखें तो क्राइसिस बहुत ही ज़्यादा हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा कि मुआशरे में बढ़ते हुए बहरान और उनकी इस्लाह जो है वो कैसे मुमकिन है। क्राइसिस हर दौर में हमें देखने को मिले, हर मुआशरे में ये रहा, ये ज़िंदगी में हमारे साथ साथ चलते आ रहे हैं, बट इनको समझना और इनका सलूशन निकालना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। और सबसे बड़े जो क्राइसिस हमें नज़र आ रहे हैं वो है हमारा तालीमी शोबों से वाबस्ता है कि अगर हमें बुनियादी तालीम दी जाए तो यकीनन ये जो हमें मुआशरती, मुआशी लिहाज से, सियासी लिहाज से हमें जो क्राइसिस दिखाई देते हैं इनके ऊपर हम काबू पा सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हम बाकी तमाम सूरत हाल को देखना चाहते हैं, तमाम सूरत हाल को डिफ़ाइन करना चाहते हैं, बट जो बेसिक हमारी ज़रूरत है, हमारी जो तालीम है, उसके ऊपर ही हमारा फोकस नहीं होता है। तो किस तरह हम मुआशरे में ये जो बढ़ते हुए बहरान हैं इनके ऊपर काबू पा सकते हैं, और ऐसे कौन से बहरान हैं जिनको हम समझ नहीं पा रहे। और अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो क्राइसिस हमें नज़र आता है सोसाइटी के अंदर, हमारी ज़िंदगियों के अंदर, वो है इखलाकियात का बहरान। क्योंकि हम इखलाकियात की तालीम से बहुत ही ज़्यादा दूर होते जा रहे हैं, हमारे अंदर इखलाक की कहीं भी हमें जो तरबियत है वो नज़र नहीं आती। हम अपने बच्चों को, अपनी नौजवान नस्ल को बहुत आला से आला तालीम देते हैं, बट इखलाकियात की तालीम उनको नहीं देते। इखलाकियात की जो तालीम और तरबियत है वो हमारे घर से शुरू होती है, हमारे बड़ों से, बुज़ुर्गों से उसका आगाज़ होता है। बट अनफॉर्चुनेटली मौजूदा दौर के अंदर जहाँ टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा तरक्की करती हुई दिखाई दे रही है, वहीं पे इस तरह के ढेरों क्राइसिस, ढेरों बहरान जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं, जिसमें महंगाई है, तालीमी बहरान, बेरोज़गारी, मुआशी लिहाज से बेहद हमारा जो मुल्क, हमारा मुआशरा है वो बहरान का शिकार होता जा रहा है। तो आज डिस्कस करेंगे कि इसके साथ साथ मुआशरे में, पाकिस्तान में और कौन से ऐसे क्राइसिस हैं जो हम नज़रअंदाज कर रहे हैं, जो हमें नज़र नहीं आ रहे, और अगर नज़र भी आ रहे हैं तो उनका सोल्यूशन हम नहीं निकाल पा रहे। क्या वजूहात हैं, क्या वजह है कि हम नहीं उनके सॉल्यूशंस की तरफ जा रहे। और इसके साथ साथ अगर बात करें हुकूमती सतह पे, हुकूमत का क्या किरदार है इसमें, और हुकूमत के साथ साथ इनफरादी लिहाज से हम लोगों की क्या ज़िम्मेदारी है, हम कैसे समझ सकते हैं इन बहरान को और कैसे अपनी इस्लाह कर सकते हैं। और इसके साथ साथ बात की जाएगी तालीम के हवाले से कि बुनियादी तालीम अगर दी जाए, लोगों के अंदर शऊर बेदार किया जाए, लोगों को अवेयर किया जाए, तो किस तरह वो इन तमाम क्राइसिस से निपट सकते हैं, तमाम क्राइसिस का सामना कर सकते हैं, इन मुश्किलात का हल निकाल सकते हैं। इस पर डिस्कस किया जाएगा। स्टूडियो में मेहमान हमारे साथ होंगे, उनका तारुफ करवाने से पहले हम बढ़ते हैं आज के वेदर की जानिब कि आज का मौसम हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी, सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 9 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करते हैं लाहौर का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 11 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, बात करते हैं कराची की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 17 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, कुछ बात हो जाए पेशावर की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 15 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 11 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करते हैं क्वेटा का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 1 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, गिलगित बल्तिस्तान का हवाला आपको बताते चलें, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 9 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम -1 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, आखिर में बात कर लेते हैं मुजफ्फराबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जी, वेलकम बैक नाज़रीन, ये जानी आपने मौसम की सूरत हाल। अब बढ़ते हैं स्टूडियो में मौजूद अपने मेहमानों की जानिब, उनका तारुफ करवाते हैं ताकि अपने आज के मौजू का आगाज़ किया जाए। जी, सबसे पहले जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं अब्दुल वहाब साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर सवेरा में खुश आमदीद कहेंगे। जी, उनके साथ तशरीफ़ फरमाएं आप माहिर नफ्सियात हैं अरीज हुसैन साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। सर सवेरा में खुश आमदीद कहेंगे। आप मेहमानों का बहुत शुक्र जी, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, आज के मौजू के ऊपर आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार करना चाहते हो या फिर हमारे मेहमानों से कोई बात
بات کرنا چاہتے ہوں نمبر آپ کی اسکرین پہ دیے جا رہے ہیں۔ عبدالوہاب صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں، معاشرے میں بڑھتا ہوا بحران، پاکستان میں کن بحران کا، کن کرائسس کا ہمیں سامنا ہے، کون سے معاشرے میں بحران پائے جا رہے ہیں، پہلے تو یہ ڈیفائن کر دیجیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے ٹاپک کی جو چوائس ہے اس کو اپریشیٹ کروں گا۔ دیکھیے جب ہم بحرانوں کی بات کرتے ہیں، اب پاکستان بحران نہیں بحرانوں کا شکار ہے۔ ہم ایسے لاتعداد بحرانوں میں گھرے ہوئے ہیں کہ اس وقت ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ان سے باہر کیسے نکلیں۔ صحیح۔ دیکھیے ہمارے پاس معاشرتی بحران جو ہیں ان کی ایک طویل فہرست ہے، اسی کے ساتھ جو معاشی بحران ہے ان کی طویل فہرست ہے۔ بالکل۔ آپ نے جو اس کو ٹاپ پرائرٹی دی تعلیمی بحران کو، ہم وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ بیسیکلی تعلیمی بحران ہے کیا، یا بحران کیسے پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیے اگر ہم ایک لمبے عرصے تک کسی بھی موضوع، سبجیکٹ، فیلڈ میں کام نہ کریں اور اس میں بہت زیادہ کام نہ ہونے کی وجہ سے ایک لمبا گیپ آ جائے جس میں سلوشن نکالنا مشکل ہو جائے، تو وہ بیسیکلی بحرانی کیفیت ہوتی ہے۔ اب ایشو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے سالہ سال یا تو اس سبجیکٹ میں پڑھائی نہیں کی ہوتی، اس فیلڈ میں محنت نہیں کی ہوتی، ریسرچ نہیں کی ہوتی، ہم نے دنیا سے اسپیشلی جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان سے سیکھا نہیں ہوتا، یا ان کے ماڈلز کو اپنی علاقائی جغرافیائی مذہبی جو ہماری ریکوائرمنٹس ہیں ان کے حساب سے ماڈیفائی کر کے اس کو کمپٹیٹیو نہیں بنایا ہوتا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے ہم ایک ایسے پوائنٹ پر پہنچ جاتے ہیں جسے ہم پوائنٹ آف نو ریٹرن کہتے ہیں، اور ہمیں سامنے نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ اب اس کا حل کیا ہے۔ جب ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں، اب ہم نے کافی دہائیاں گزر گئیں کہ جو تعلیمی نظام ہے اس میں اب نے کلاس سسٹم پہ اس تعلیم کو رکھا۔ سب سے لوور لیول پہ ہماری گورنمنٹ کی اسکولنگ رہی، جہاں منیمل فیس کے ساتھ بچوں کو انفارچونیٹلی کوالٹی ایجوکیشن ہر جگہ پہ نہیں دی جا سکی۔ پھر میڈیوکر قسم کے پرائیویٹ اسکولز آئے جہاں پہ کہ تعلیم نسبتاً بہتر طریقے سے دی گئی۔ پھر وہ اسکول آیا جس میں جسے ہم ایلیٹ اسکولز کہتے ہیں، جہاں پہ تعلیم پہ بہت دھیان دیا گیا، اور بچے ماشاءاللہ بہت امتیازی نمبروں سے وہاں سے پاس ہو کے نکل کے انہوں نے معاشرے کے بہت سارے شعبۂ زندگی جو ہیں اس میں بیک ڈور سنبھالی۔ ایشو یہ ہے مہوش کہ انفارچونیٹلی اگر ہم کسی بھی سسٹم کی بات کریں، تعلیم تو دی گئی، تربیت نہیں کی گئی۔ بالکل تعلیم کا بہت ایک لازم و ملزوم حصہ ہے تربیت، بالکل ایسے۔ اگر تربیت نہ ہو تو آپ کو ایک ایسا روبوٹ اینڈ پروڈکٹ ہوتا ہے جو کام کرنے کی تو بھرپور صلاحیت رکھتا ہے، لیکن انسانی جذبات، احساسات اور ایک جو فکر ہے جو علامہ اقبال کی فکر ہے کہ ہمیں صرف اپنا نہیں دیکھنا، ہمیں پوری ملت کا دیکھنا ہے، ہمیں اپنے ارد گرد جتنے پسماندہ طبقات ہیں، ہمارے ارد گرد جتنے ڈیپرائیوڈ لوگ ہیں ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے، ان کی بہتری کے لیے، معاشرے کی بہتری کے لیے ہمیں ایسی پالیسیز بنانی ہے کہ فار ایگزامپل اگر ہم نے 30 سال پہلے پالیسیز ایسی بنائی ہوتی تو ہم کیا وجہ ہے کہ ہم جو ڈیولپڈ نیشنز ہیں، جو ترقی یافتہ اقوام ہیں، ان کی صف میں نہیں کھڑے؟ صرف اس لیے نہیں کھڑے کہ جن لوگوں نے کام کرنا تھا، جن لوگوں نے ملک کو مضبوط بنانا تھا، وہ انفارچونیٹلی پیسہ بنانے میں لگے رہے یا ٹائم گزارنے میں لگے رہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسے دوراہے پہ کھڑے ہیں کہ نہ پیچھے جا سکتے ہیں، آگے جانے کے لیے ایک بالکل لگتا ہے کہ بہت بڑے سپیڈ بریکر آ گیا، آگے جائیں تو کیسے جائیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ علی صاحبہ آپ کیا سمجھتی ہیں موجودہ صورتحال کو دیکھیں، معاشرے میں ہمارے پاکستانی معاشرے کو کن کرائسس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ جیسے کہ آپ نے بات کی ہے تعلیم کی، اسٹڈیز کی بات کی ہے، وہیں کہ ایک لیڈر جو ہوتا ہے جو لے کے چلتا ہے چیزوں کو، اس کو چاہیے کہ فرسٹ وہ اپنے آپ کو ویل مینٹین کرے، اس کے بعد وہ باقی ریسورسز کو دیکھتا ہے۔ اور یہ جتنے بھی کرائسز ہیں، چاہے وہ اکانومیکلی ہیں، چاہے وہ گلوبل کرائسز ہیں، کمیونیکیشن کرائسز ہیں اور اسٹڈیز کرائسز ہیں، ان میں یہ ہوتا ہے کہ
آپ صحیح طریقے سے پرفارم نہیں کر رہے. کوئی بھی اگر فار ایگزامپل ہماری گورنمنٹ کو دیکھیں تو ہمارے پاس اتنے پلیٹ فارمز نہیں ہوتے جس کے تھرو ہم آگے جا سکیں, اور جو لوگ آگے جانا چاہتے ہیں وہ فرسٹریشن, ان کو آگے جانے کا موقع نہیں ملتا, وہ فرسٹریٹیڈ ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ سے مینٹل النیس آتی ہے لوگوں میں. بالکل. تو یہ جو لوگ مینٹلی طور پہ بہت زیادہ ٹارچر ہو جاتے ہیں ان کرائسس کی وجہ سے, تو بہتر نہیں جو وہ اپنے آپ کو ٹارچر کر رہے ہیں, جو مینٹلی طور پہ اپنی صحت کو بھی وہ ڈیمیج کیے جا رہے ہیں, وہ ان کرائسس کا سلوشنس نکالنے کی طرف جائیں, ان کرائسس سے اویئر ہو کہ یہ کرائسس کہاں سے رہے, کیوں آ رہے ہیں ہماری زندگی میں. اس میں آپ یہ دیکھیں, اگر ہم انڈیویجولی بات کرتے ہیں, ایک پیشنٹ آتا ہے ہمارے پاس, ٹھیک ہے, اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ایزی ہوتا ہے, اس کو ڈائگنوز کرنا ایزی ہوتا ہے, اس کو ٹریٹمنٹ دینا ایزی ہوتا ہے. لیکن کرائسس کی وجہ سے ایٹ ہول اگر ہم کمیونٹی دیکھیں تو اگر وہ لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں, اس کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے, جس طرح ہماری کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹس کے لیے ہمارے ایمرجنگ ایریاز میں میڈیکل کیمپس لگتے ہیں, اس پہ ہم لوگوں کو اویئر کرتے ہیں کہ یہ بیماری ہے, ٹھیک ہے, یہ ڈیزیز ہے, اس کی یہ آگے ٹریٹمنٹ ہے. لیکن مینٹل النیس کا کوئی اویئرنیس نہیں ہوتی, ایمرجنگ ایریاز میں ان کی کوئی اویئرنیس نہیں ہے. لائک اگر مینٹل ڈیزارڈرز پاکستان میں 100% انکریز کر رہے ہیں, لیکن مینٹل ڈیزارڈرز ہیلتھ کیئرز جو سسٹمز ہیں پاکستان کے جتنے بھی, وہ 5% بھی مینٹل اویئرنیس کو بالکل, یہاں فورن کنٹریز میں مینٹل اویئرنیس دی جاتی ہے, لیکن پاکستان میں بالکل بھی مینٹل اویئرنیس نہیں دی جاتی. اچھا, یعنی کہ پاکستان کے اندر یہ جو اتنے معاشرتی بحران آ رہے ہیں, اس سے جو لوگوں کی مینٹل ہیلتھ متاثر ہو رہی ہے, کہیں بھی اویئرنیس کے پروگرامز نہیں کیے جاتے. لائک 5% اس طرح ہے کہ جو خود سے, اب تو ڈگریز بھی جو سائیکالوجیکل ڈگریز ہیں وہ بھی اب اناؤنس کی جاتی ہیں یونیورسٹیز میں, اب پروموٹ کی جا رہی ہیں. اس سے پہلے بالکل بھی اس چیز کو, اس فیلڈ کو آگے لے کے ہی نہیں آیا کوئی. تو اویئرنیس کی ضرورت ہے یہاں پاکستان میں, ہمارے معاشرے میں اس کی بہت ہی زیادہ ضرورت کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایگزیکٹلی. عبدالوہاب صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ معاشرتی بحران جو ہے, کرائسس, یہ آتے کیوں ہیں؟ جی, میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ بیسیکلی بحران کی ایک وجہ ہوتی ہے کہ ہم نے بہت لمبے عرصے کام نہیں کیا ہوتا, ہم نے بہت لمبے عرصے کوئی پلانز نہیں بنائے ہوتے. فار ایگزامپل, ابھی ہم آگے چلیں گے, بے روزگاری کا بحران ہے. بالکل ایسے. کیوں ہے؟ ہمارے پلانرز کو دنیا میں ہر طرح کے یافتہ ملک میں پلانرز 50 سال آگے کی پلان بناتے ہیں. 50 سال میں کیا پلان ہوتا ہے؟ نمبر 1, ہماری آبادی کس حد تک بڑھنی چاہیے. بالکل بالکل ایسے. آبادی بڑھنے کے لیے دیکھا جاتا ہے آپ کے پاس پانی کے کیا ریسورسز ہیں, آپ کے پاس لینڈ کتنی ہے, آپ کے پاس ایگریکلچر ہے, آپ نے انڈسٹری کو پروموٹ کرنا ہے, آپ نے لوگوں کو تعلیم دینی ہے, لوگوں کو گائیڈنس پرووائڈ کرنی ہے, معاشرے کے ہر شعبے کو بہت قابل اور ہنرمند لوگوں سے بھرنا ہے. بالکل. اور ایک اوور آل پلان بنا کر آگے چل رہے ہیں. اب ہم نے, جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ ہم نے بالکل کام نہیں کیا. نتیجہ یہ ہے کہ ہم بحرانی کیفے سے دوچار ہو چکے ہیں. بالکل ایسے. اب ہمارا ملک جو ہے اس وقت 22 کروڑ سے اوپر آبادی میں جا رہا ہے. ہمارے جو بڑے شہر ہیں اس وقت کنارے سے ابل کے باہر گر رہے ہیں. قتل و غارت گری, جو ڈاکے ہیں, جو گن پوائنٹ پہ موبائلز کا چھیننا ہے, ایسے ہی ہے, گن پوائنٹ پہ اور دوسرے زیورات, یہ وہ بے حساب کرائمز ہیں. ایون اسلام آباد جیسی جگہ میں, اب آپ کو میں بتاؤں کہ آپ مغرب کے بعد اگر آپ واک کر رہے ہیں, خاص طور سے ان ایریاز میں جہاں پہ نسبتاً رش نہیں ہے, تو یوزلی میں اپنا موبائل اور والٹ گھر پہ رکھ کر جاتا ہوں. نتیجہ یہ ہے, وجہ کیا ہے کہ ہماری پاپولیشن اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہم اس حساب سے جابس پرووائڈ نہیں کر سکے. صحیح. ہمارے جو پلانرز تھے انہوں نے جابس کریشن نہیں کی, ہمارے پلانرز نے فیکٹریز نہیں لگائیں, ہمارے پلانرز ایکسپورٹس کی طرف نہیں آئے, ہمارے پلانرز نے اسٹوڈنٹس کو گائیڈ نہیں کیا کہ آپ صرف ڈاکٹر نہ بنے, آپ صرف انجینئر نہ بنے, آپ اسکلڈ نرس بنے, آپ اسکلڈ پلمبر بنے, اسکلڈ ٹیکنیشین بنے. بالکل. ہمارے لوگوں کو اویئرنیس کی بہت ہی زیادہ ضرورت تھی کہ ہماری حکومتی سطح پہ بھی جو ہمارے حکومتی نمائندے ہیں ان کا بھی یہ کردار رہا کہ وہ نوجوان نسل کو اویئر کرے, سوسائٹی کو اویئر کرے کہ کس طرح آپ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. مزید بھی اپنے مہمانوں سے گفتگو کی جائے گی. وقت ہو جاتا ہے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا.
जी वेलकम बैक नाज़रीन, सर्च सवेरा में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। आज का हमारा मौजू के मुआशरे में बढ़ते हुए बहरान और इनकी इस्लाह कैसे मुमकिन है। यकीनन हमें पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर बहुत सारे ऐसे क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उनको समझना, उनके सोल्यूशन निकालना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अपने मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। हमारी तीसरी गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया, आप माहिर तालीम हैं, डॉक्टर मुसर्रत अमीन साहिबा हमारे साथ होंगी। अब्दुल वहाब साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हम आपसे बात कर रहे थे जिसमें हुकूमती जो इक़्तिदार में आने वाले लोग हैं उनसे रिलेटेड हम बात कर रहे थे। तो जहां हम हुकूमत को ब्लेम करते हैं, हम अपनी तमाम तवक्कुआत हुकूमत से वाबस्ता कर लेते हैं, वहाँ पे इनफरादी लिहाज से भी तो हमारी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं कि हम अपनी ज़िम्मेदारी पहले समझें कि ये जो मुआशरे में बढ़ते हुए क्राइसिस है, इनको समझना, इनके सोल्यूशंस निकालना सिर्फ हुकूमत के बस की बात नहीं, या हुकूमत पे ना हम थोपे, हमारे इनफरादी तौर पर भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं कि हम उनको समझें। जी, आपने बहुत अच्छी बात की। देखिए, जब आप गाड़ी लेके घर से निकलते हैं और एक जगह पे आपको सिग्नल रोक लेता है, वहाँ पे आप अपनी मर्जी आपकी ख़त्म हो जाती है, ऐसे ही और जो एक इज्तिमाई एक जिम्मेदारी है वो शुरू हो जाती है। अगर आप रेड सिग्नल को क्रॉस करेंगे तो अपनी ज़िंदगी भी खतरे में डालेंगे, दूसरों की ज़िंदगी भी खतरे में डालेंगे। यहाँ से इज्तिमाइयत या गवर्नमेंट का रोल शुरू होता है। अब सूरत हाल ये, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, हमारे पास कई दहाइयों में, एक दहाई में रुझान चला सब MBA कर रहे थे, एक दहाई में सब डॉक्टर्स बन रहे थे, एक दहाई में सब इंजीनियर्स बन रहे थे। नतीजे ये हुआ कि मार्केट सैचुरेट हो गई, जॉब्स ख़त्म हो गई, हम एक क्राइसिस में आ गए। सही। जिन माँ बाप ने बच्चों की तालीम पर लाखों रुपए लगाए हुए थे वो सकते में आ गए कि अब तो जॉब चंद हज़ार की मिल रही है। यहाँ पे बेसिकली इज्तिमाइयत या हुकूमत या प्राइवेटली जो थिंक टैंक्स होते हैं, जो प्लानिंग देते हैं माशरे को, उनका रोल शुरू होता है। ठीक है कि हम अपने जो ओवरऑल माशरे के मुख्तलिफ सेक्शंस हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट को एटलीस्ट रीजनेबल सप्लाई दें अफराद की, और रीजनेबल वहाँ पे तनख्वाहें रखें ताकि माशरा चल सके। रीजनेबल पॉपुलेशन रखें ताकि ओवर पॉपुलेशन होने की वजह से हमें पानी का बहरान ना आए, हमें रोज़गार का बहरान ना आए, ट्रैफिक के मसाइल ना आए, दूसरे तीसरे और मसाइल ना आए। तो यहाँ पे इनफरादी तौर पे इनफरादी तौर पे आप भरपूर मेहनत करके अपनी चोजन फील्ड में एक्सेल कर सकते हैं, लेकिन स्टेट की जिम्मेदारी या उन थिंक टैंक्स की जिम्मेदारी होती है आपको गाइड करें कि आप डॉक्टर बनेंगे, आगे आपको जॉब नहीं मिलेगी, ऑलरेडी सैचुरेटेड है। अगर आप में दूसरी स्किल है, हमारे पास अब ऐसे काउंसलर्स आ रहे हैं जो बच्चों को वालिदैन के साथ बैठ के सेशंस करके बताते हैं, ठीक है, आप बच्चे को डॉक्टर बनाना चाह रहे हैं लेकिन इसमें मैथमेटिशियन बनने के जर्म्स हैं, आप इसको जो है साइंस पढ़वाना चाह रहे हैं, ये लेकिन ये बहुत अच्छा एंकर बन सकता है, ये बन सकती है। बिल्कुल, हर इंसान के अंदर डिफरेंट सलाहियतें होती है, वो उनको समझ सकता है। तो इनफरादी तौर पे आप फैसला करके कोई भी फील्ड चूज कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जब तक स्टेट दाखिल नहीं होगी या आप ही के ऐसे सेटअप्स नहीं होंगे जो आपको गाइड करें, उस वक्त तक माशरे में आप बैलेंस नहीं ला होना सकते। भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और गाइडलाइन का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी तीसरी गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मुसर्रत साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहिबा, आज का हमारा मौजू के मुआशरे में बढ़ते हुए जो क्राइसिस हैं, जो बहरान पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर देखने में आ रहे हैं, उस हवाले से आपका क्या कहना है? बहुत शुक्रिया। अभी मैं आपके गेस्ट की भी बातें सुन रही थी, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया, लेकिन 2-3 चीज़ें जो हैं वो मैं यहाँ पे करना चाहूँगी। एक तो ये है कि बेसिक लेवल जो हमारा है, का जब शुरू होता है, जब स्कूल बच्चे जाते हैं हमारे, तो वहाँ हम बच्चों को क्या सिखाते हैं। फॉर इंस्टेंस के बच्चों को हमारे पेरेंट्स जब मीटिंग में जाते हैं तो वो देखते हैं कि हमारे बच्चों के ग्रेड कितने आए। उन्होंने कभी आज तक स्कूल में जाके कोई, मुझे रेयर ही कोई ऐसा पेरेंट्स नजर आए होंगे जो पूछते होंगे कि हमारे बच्चे के अंदर ऑनेस्टी कितनी है, हमारा बच्चा आके सच बोलता है, या हमारे बच्चे ने जो नई चीज जो है पीसफुल को एग्जिस्टेंस के लिए क्या लर्न किया है। तो ये चीजें इंसान के अंदर शुरू से होती हैं। अगर काइंडली थोड़ी सी आवाज मुझे आपकी अपनी ही आ रही है तो मुझे थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है, अगर थोड़ा सा इसको आप देखते हैं। जी, वो प्रॉब्लम हल हो जाएगी, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। जी, तो अगर ये स्कूल लेवल पे ही बच्चों की ट्रेनिंग शुरू की जाए, जिसे हम कैरेक्टर बिल्डिंग कहते हैं, तो मेरा ख्याल है बहुत सारी ऐसी चीजें जब बच्चे बड़े होते हैं तो वहाँ पहुँचते पहुँचते उनकी इतनी तरबियत, इतनी ट्रेनिंग हो चुकी होगी,
بجائے اس کے کہ ہم ان کی اس ٹریننگ پہ توجہ دیں، ہم کیا کرتے ہیں، ہم اسکولز میں جب جاتے ہیں، میں ہم سے مراد یہ ہے کہ ہم پیرنٹس کی بات کر رہے ہیں جی کہ جب ہم اسکولز میں جاتے ہیں تو ہم صرف اسی چیز پہ فوکس کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ گریڈ لے کے آگے بڑھے. اب یہ دیکھیں کہ جو بچے گریڈ لے کے آگے جاتے ہیں تو معاشرے میں ان کی کنٹریبیوشن کیا ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے ان کی کریکٹر بلڈنگ پہ تو توجہ نہیں دی ہوتی. تو وہ کیا کرتے ہیں، آپ کو کرپٹ بروکریٹ ملے گا، آپ کو ایک کرپٹ اور نا انصافی کرنے والا پارلیمنٹیرین ملے گا جو کہ دوسرے کے حقوق پہ ڈاکے ڈالے گا. آپ کو ایسا پرسن ملے گا جو جا کے عدالتوں میں بیٹھے گا جو کہ ناانصافی پورے سوسائٹی میں بانٹے گا. آپ کو ایسا انجینئر ملے گا جو کہ آپ کی پوری سوسائٹی کے، آپ کے پورے جہاں کی کنسٹرکشن، آپ کا انفراسٹرکچر اتنا میٹر کرتا ہے اس میں اتنی ڈسونیسٹی ہوگی. آپ دیکھیں کہ دوسرے جو پل گرے پڑے ہوتے ہیں، سڑکیں ٹوٹی پھوٹی پڑی ہوتی، کیا وجہ ہے اس کی کہ وہ آنیسٹ لوگ نہیں ہیں. اور جب آپ ڈاکٹرز بناتے ہیں تو آپ ان کے اندر وہ چیز انکلکیٹ کرتے ہی نہیں ہے کہ انہوں نے انسانیت کی جان بچانی ہے. ان کا فوکس یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے بہتر بینیفٹ مل جائے. آپ یہ دیکھیں گے، میں میجورٹی لوگوں کی بات کر رہی ہوں، ایکسیپشنز آر آلویز دیئر، لیکن میجورٹی آف ہاسپٹلس میں کیا ہو رہا ہے، ہر بندہ نیا کیس لے کے آتا ہے کہ ہم جاتے ہیں کہ بے حسی ڈاکٹر کی دیکھیے کہ ان کے نزدیک کسی کی زندگی کا کوئی وہ ان کی کنسرن ہی نہیں ہے، کوئی بندہ مر رہا ہے. لوگ لواحقین آپ دیکھیں کہ کس طرح سے رو پیٹ رہے. تو بیسیکلی جو چیزیں ہیں ہماری اسکولوں سے ہی شروع ہونی چاہیے. صحیح. اس کے لیے یہ اب جو رسپانسبلٹی بنتی ہے، اگر ہم کہیں کہ یہ صرف گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے یا صرف پیرنٹس کی یا اسکول کی نہیں، یہ کلیکٹیو آپ کی جو ایک رسپانسبلٹی. فار انسٹنس پیرنٹس کو بھی اس چیز سے پورا فوکس کرنا چاہیے اپنے بچوں کو، بجائے اس کے کہ فوکس کریں. دیکھیں جب بچہ پڑھ جائے گا، آپ کا بچہ ایک آنیسٹ ہوگا، اس کے اندر مورل ہوگا، مورالٹی ہوگی، ایتھکس ہوں گے، تو وہ ایک اچھا انسان بنے گا، نہ صرف اس سوسائٹی کے لیے، پوری دنیا کے لیے. بالکل ایسے ہے. لیکن اگر آپ اس کی مورالٹی اس کے اندر نہیں ہے، اس کے اندر ایتھکس نہیں ہے، اس کے اندر مینرز نہیں ہے، اس کے اندر انسانیت کے درد نہیں ہے، تو وہ آپ ایکسپیکٹ ہی نہ کریں کہ وہ ایک اچھا پروفیشنل بن جائے. یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں. لیکن ہماری سوسائٹی میں انفارچونیٹلی ان پہ توجہ نہیں دیا. اب اسکول کی طرف آ جائیں، اسکول کا بہت بڑا رول ہے کہ دیکھیں آپ ایک پورا فیوچر جنریشن تیار کر رہے ہیں. ان کا فوکس کس چیز پہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے فی اکٹھی کرنی ہے، کس طرح سے ڈفرنٹ آپ نے وہ ایسے پروجیکٹ انٹروڈیوس کرنے جس سے آپ کہیں کہ جی آج فلانا ڈے منایا جا رہا ہے، آج ہم یہاں بچوں کو لے کے جا رہے ہیں، ہم یہ نئی ایکٹیویٹی انٹروڈیوس کروا رہے ہیں، اور کس طرح سے ہم نے جو ہے نا وہ پاکٹس جو ہے پیرنٹس کی وہ خالی کرنی ہے. ان کا یہ فوکس ہی نہیں ہوتا ہے کہ بچوں کا ایک کلاس میں 35 سے 40 اسٹوڈنٹس جب ہوتے ہیں تو انہوں نے گروپس بنا لیں کہ کس بچے کا کس میں انٹرسٹ ہے. کوئی بچہ آرٹ میں جانا چاہ رہا ہے، کوئی انجینئرنگ میں جانا چاہ رہا ہے، ڈاکٹری میں جانا چاہ رہا ہے، اس کے حوالے سے ان کی ٹریننگ کرے. اسٹڈی میں بھی ان کی کریکٹر بلڈنگ پہ فوکس کریں. اگر کوئی بچہ آپ دیکھیں کورس دیتے ہیں بچے کو تو بہت سارے ہم نے یہ بہت سارے آپ نے بھی سنے ہوں گے تو خود ہی سائن کر کے لے آتے ہیں، سم ٹائم بچوں کو نہیں بناتے. یہ فالٹ دونوں طرف ہی ہے. ایک تو پریشرائز کیا جاتا ہے بچوں کو اسکول میں تاکہ بچے ڈر کے مارے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اگر نہیں یہ سائن کروا کے لے کے آئیں گے تو ہمیں یہاں سے ٹیچر سے اسکول سے مار پڑے گی. اور اگر ہم پیرنٹس کے پاس لے کے جائیں گے، کیونکہ پیرنٹس نے بھی اتنی اسپیس نہیں دی ہوتی، ان کے پاس لے کے جائیں گے وہ کہیں گے تو اسکول میں بھی کار کر دی. دیکھیں دیر از اے ویکیوم. جب پیرنٹس بچے کو ٹرسٹ دیں گے، بچے کو اچھی چیزیں سکھائیں گے، اور اسکول والے فیل پہ اور اس کو نہیں وہ کرس کریں گے یا اس کے سائیکولوجیکل وائلنس نہیں کریں گے، تو میرا خیال ہے یہ گیپ اس کو فل کیا جا سکتا ہے. تھرڈ جو ہمارا ٹیئر ہے جس میں گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے، ہمیں ایسی کنکریٹ اور سالڈ پالیسیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بالکل سالڈ پالیسیز ہونی چاہیے، اور اس میں ہمارے والدین کا، ٹیچرز کا بہت اہم کردار. ڈاکٹر صاحب دوبارہ بھی آپ کی طرف آئیں گے. علی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. ہمارے بچوں کی تربیت کا آغاز والدین سے، ٹیچر سے، ہمارے تعلیمی اداروں کا بہت اس میں اہم رول ہے، اور ہماری بنیادی ضرورت تعلیم ہے. جہاں ہم یہ کرائسس کا رونا رو رہے ہیں، اگر ہم بنیادی تعلیم دے دی جائے، ہمیں ہمارے نوجوان نسل کو، ہمارے بچوں کی ایسی تربیت کر دی جائے تو یہ پرابلمز جو آتے ہیں وہ آئے ہی نہ. اگر یہ جو تعلیم کے اندر ہم ایک بزنس کر رہے ہیں، جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کہا کہ والدین کا بہت اہم کردار، اس کے بعد ٹیچرز کا ہے، لیکن ہمارے جو انفارچونیٹلی موجودہ تعلیمی ادارے ہیں وہ ایک بزنس کر رہے ہیں، بچوں کی تعلیم و تربیت نہیں کر رہے. تو کیا اس تعلیم کے بعد جو گریڈز کی تعلیم دی جا رہی ہے، جو ہائی مارکس کی تعلیم دی جا رہی ہے، اس میں بچوں کی تربیت نہیں ہو رہی، اخلاقیات کی بہت ہی زیادہ کمی اس میں دکھائی دے رہی ہے. تو معاشرے کے اندر یہ جو ڈھیر ساری ظلم و زیادتی ہمیں دیکھنے کو ملتی
ہیں جو معاشرے میں اتنا بگاڑ پیدا ہو رہا ہے, جتنی کرائسز آ رہے ہیں, اس کی ایک بیسک وجہ یہ بھی ہے اخلاقیات کی کمی. دیکھیں اب جیسے انہوں نے ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی ہے کہ جب ایک بچہ ہوتا ہے اس کی کریکٹر بلڈنگ امپورٹنٹ ہے, اس کی اس کو مورلی بلڈ اپ کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. اب ہمارا ایجوکیشن سسٹم دیکھا جائے تو اس میں کمپیریزن ہے, ٹھیک ہے. پہلے جو اسٹارٹ سے تھا وہ لوور ایجوکیشن سسٹم تھا, اب ہائر ایجوکیشن سسٹم ہے. اس میں یہ ہے کہ ہم کمپیریزن میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ گریڈنگ سسٹم ہے, یہ فار ایگزامپل 2 اسٹوڈنٹس ہیں, وہ ایک دوسرے کو کمپیئر کر رہے ہیں ایک دوسرے سے کہ ہائیسٹ مارکس لینے, یہ کرنا ہے. لائک وہ اپنی اسکلس کو لے کے نہیں جا رہے, بس کمپٹیشن میں جا رہے ہیں, اور جو نہیں پھر اس کو اچیو کر پاتا وہ فرسٹریٹڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور وہ پھر اس الٹرنیٹیو یہ ہوتا ہے کہ کرائمز بنتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر جو انسان ہوتا ہے, جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے, وہ پھر اس کا اندر کی فرسٹریشن جو وہ کرائمز کی صورت میں باہر آتی ہے. یہ کریکٹر بلڈنگ اور اخلاقیاتی طور پر جو تربیت ہے وہ بہت ضروری ہے اسٹارٹ سے, ایٹ دا ارلی ایج سے. تو اس میں والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو سمجھیں, ایگزیکٹلی ان کو سمجھیں. ان کا انٹرسٹ کس چیز کے اندر ہے. ان کا یہ ہوتا ہے کہ اب پیرنٹس جو ہوتے ہیں موسٹلی ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ہی ریلیٹیوز, اپنی فیملیز میں اپنے ہی بچوں کو کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں دوسروں سے, اور جو کمپیریزن ہوتا ہے وہ پھر اس کے نیگیٹو افیکٹس ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی نیگیٹو اس کے افیکٹس ہوتے ہیں. تو کس طرح والدین کہ پہلے تو ہم ان کی بہتر تربیت کریں کہ اپنے بچوں کو سمجھیں, ان کا رجحان کس طرف ہے, ان کا انٹرسٹ کس کی طرف ہے. اس کے بعد تعلیمی ادارے جو ہمارے ٹیچرز ہیں ان کی بھی کاؤنسلنگ کی جائے, کیونکہ بنیادی تعلیم, بنیادی جو کریکٹر بلڈنگ ہے وہ اگر ہم کریں گے تو معاشرے کے اندر یہ جو کرائم کی شرح بڑھتی ہمیں دکھائی دیتی یہ کم ہو جائے گی, جو ڈفرینٹ کرائسس کا ہم سامنا کر رہے ہیں وہ کم ہو جائے گا. اب دیکھیں اسکول سسٹم یا یونیورسٹی سسٹم ہے, کالج سسٹم ہے, اب یہ چیز اس میں انٹروڈیوس کروائی گئی ہے, کیریئر کاؤنسلرز بٹھائے گئے ہیں. جو اب آپ اسٹوڈنٹ آتا ہے اس سے پہلے اس کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے کہ اس کا انٹرسٹ کس چیز میں, اور وہ اسی چیز کو آگے لے کے جا سکتا ہے, اسی میں سکسیس حاصل کر سکتا ہے. اب آپ کسی فورن, پاکستان میں یہ ریشو جو ہے وہ بہت کم ہے. اگر آپ کسی فورن کنٹری میں اسٹڈیز کے لیے اپلائی کرتے ہیں نا, سب سے پہلے وہ آپ کو سارا سینیریو بتاتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے اس چیز کی اتنی ویلیو ہے, اتنی اس میں پی آر ہے, اتنا اس میں آگے آپ جاب لیول ہے, ٹھیک ہے, آپ اس میں اتنا جا سکتے ہیں. ایگزیکٹلی پراپر گائیڈ کیا جاتا ہے, جبکہ پاکستان میں اس طرح کچھ نہیں ہوتا. یہ بزنس چلا رہے, ان کو پیسہ بنانا ہے بس, وہ کیریئر کاؤنسلنگ نہیں کرتے, جس کی وجہ سے انسان جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اس کی اسکلز کچھ اور ہوتی ہیں لیکن وہ اپنی کر کچھ ہو رہا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی اس کی وجہ سے معاشرے میں پھر اس طرح کی فرسٹریشن ہوتی ہے پھر, اور انسان اب چل یہ رہا ہے کہ یہاں پہ لوگ پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, ان کی الاٹ مور کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, اور یہ کرائمز کی صورت میں اپنی نیڈس کو پورا کر رہے ہیں. بالکل بالکل, اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا معاشرہ بگاڑ کا شکار ہو رہا ہے. مزید بھی اپنے مہمانوں سے گفتگو کی جائے گی, لیکن وقت ہو جاتا ہے بریک کا. دیکھتے ہیں سچ سویرا. جی ویلکم بیک ناظرین. سچ سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. آج کا ہمارا موضوع کہ معاشرے میں بڑھتا ہوا جو بحران ہے, جو کرائسس ہم دیکھ رہے ہیں پاکستانی معاشرے کے اندر, ان کو کیسے دور کر سکتے ہیں, کیسے اصلاح کی جا سکتی ہے, کیسے اپنے لوگوں کو ہم سمجھا سکتے ہیں, اویئر کر سکتے ہیں, گائیڈ کر سکتے ہیں کہ یہ جو ملکی کرائسس ہیں, جو معاشرتی کرائسس ہیں, ان کو کیسے ان کا حل نکالا جائے, ان کو سمجھا جائے, ان سے اویئر ہوا جائے. تو اس پہ آج ان ڈیٹیل بات کی جا رہی ہے. آپ بھی ہمیں اس موضوع پہ جوائن کر سکتے ہیں, اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہوں یا پھر ہمارے مہمانوں سے بات کرنا چاہتے ہوں. نمبر آپ کی اسکرین پہ دیے جا رہے ہیں. عبدالوہاب صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. معاشرے میں بڑھتے بحران کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. معاشی لحاظ سے بے شمار بحران ہے, معاشرتی لحاظ سے بے انتہا بحران ہے, لیکن سب سے بڑا ایک کرائسس جو معاشرے میں ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے, اخلاقیات کی کمی. اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے, میں بغور اپنی دونوں معزز پارٹیسپینٹس کی گفتگو سن رہا تھا. یہ فیکٹ ہے کہ رائٹ فرام ڈے ون ہم نے اخلاقیات کو ایز اے سبجیکٹ اسکولز میں نہیں پڑھایا. جبکہ اگر آپ باہر جائیں تو جو کنڈر گارٹن ہے اس کے جو شروع کے 2 سال ہیں وہ صرف بچے کو کیسے بات کرنی ہے, کیسے شکریہ ادا کرنا ہے, کیسے کسی سے فیور مانگنا ہے, کیسے کسی سے ریکویسٹ کرنی ہے, کیسے کھانا کھانا ہے, کیسے چلنا پھرنا ہے, کیسے دوسروں کا خیال رکھنا ہے, کیسے آپ نے وہ جو معاشرتی آداب ہیں, اخلاقیات جو ہیں وہ سکھاتے ہیں. تمام زندگی گزارنے کے تمام طور طریقے بتائے جاتے ہیں. بالکل.
بچوں کو تربیت دیتے ہیں کہ آپ کھانا کھائیں تو کپڑوں پہ نہ گرے، آپ کے ہاتھ نہ خراب ہوں. اگر کہیں کسی نے غلطی سے ایک ٹافی کا ریپر پھینک دیا ہے، کوئی پیپر غلطی سے گر گیا ہے، کوئی ٹیشو پیپر گر گیا ہے، تو اس کو اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈالیں. ایسے وہ بچے بڑے ہو کے تعلیم میں بھی پرفیکٹ ہوتے ہیں اور اخلاقیات میں بھی پرفیکٹ ہوتے ہیں. بالکل ایسے. انفارچونیٹلی ہماری پوری توجہ کے جی لیول پہ پی ایچ ڈی کروانے کی ہوتی ہے بچوں کو. بالکل ایسے. اچھا، نہ ہماری ماؤں کو وہ شعور ہے، نہ ہمارے جو والد ہیں ان کو شعور ہے، نہ ٹیچرز کو شعور ہے. ہم ایک ایسی ریٹ ریس میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ بچہ ہمارا کلاس 5 میں پی ایچ ڈی کی اس کے اندر اہلیت آ جائے، اچھا انسان بنے نہ بنے. نتیجہ سڑکوں پہ کچرا، آپ کے گلیوں میں کچرا، لوگ بدتمیز، سلام دعا کا کوئی رواج نہیں، چھوٹی چھوٹی سی بات پر جھگڑا. دکان میں کھڑے ہیں، 3 افراد کھڑے ہیں تو جھگڑ پڑیں گے، پہلے مجھے دو. بالکل ایسے. دکاندار جو ہے ہمارے اندر برداشت ختم ہو چکی ہے. دکاندار بجائے اس کے کہ ایک اگلا گاہک آئے اس کا شکریہ ادا کرے، دکاندار یہ سمجھتا ہے میں نے بہت بڑا احسان کر دیا ان کو چیز دے کر. جو کوالٹی دے رہا ہے اس کو انشور نہیں کرتا. وہ بچے کو بھیجیں کچی پکی روٹی اٹھا کے دے دیں گے. ایسے ہی فروٹس سبزی لینے بھیجیں تو خراب جو میٹیریل ہے وہ بچے کو ہاتھ میں پکڑا دیں گے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے دائی ہیں ہم اسلام کے، کام ہمارے جو کفر کے متوالے تھے نا ان کے بھی کچھ اصول تھے، ہم ان سے بھی 4 ہاتھ نیچے چلے گئے. بالکل ایسے. وجہ یہی کہ اخلاقیات کو ایز اے سبجیکٹ نہیں پڑھایا گیا. ہمارے اسکولز میں، مساجد میں، ہمارے درسگاہوں میں، گھروں میں، آفیسز میں کہیں کوئی ٹریننگ سرے سے دی ہی نہیں گئی. ہمارے جو مبلغ حضرات ہیں یا دوسرے حضرات ہیں، نماز پڑھنے کا کہتے ہیں، روزہ رکھنے کا، حج، زکوٰۃ ماشاءاللہ بالکل ہونا چاہیے، لازمی ہونا چاہیے. کوئی یہ نہیں کہتا کچرا پھینکنا خلاف سنت ہے. بالکل. کسی سے منہ بگاڑ کے بات کرنا یا سلام میں پہل نہ کرنا خلاف سنت ہے. بالکل ایسے. بالکل. دوسروں کا غصہ خندہ پیشانی سے برداشت کرنا سنت ہے. دوسروں کی مدد کرنا، چلتے ہوئے راستے میں اگر کیلے کا چھلکا آ جائے تو اس کو اٹھا کے ہاتھ سے جھک کے، چاہے اپنے سوٹ پہنا ہو، آپ کی عزت میں کمی نہیں آئے گی اگر آپ ایک کیلے کا چھلکا یہ سوچ کے ہٹا دیں گے کہ کوئی گر نہ جائے. بالکل ایسے. تو نتیجہ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے نہ ہونے سے ہر طرف ایک دوسرے سے شکایت ہے، ایسے ہر طرف ایک دوسرے سے جھگڑا ہے. بالکل. سڑک پر 2 گاڑیاں لگتی ہیں آپس میں، ایٹ لیسٹ 1 گھنٹہ جھگڑا ہوتا ہے. بالکل. اور وہیں پہ آپ نے ٹریفک سٹک کر دینی. اسٹک کر دی. اچھا، اس کا کسی کو سرے سے احساس ہی نہیں کہ پیچھے 100 گاڑیاں رکی ہوئی ہیں، بالکل 100 لوگ متاثر ہو رہے ہیں. بالکل ایسے. پرواہ کیا ہے اس 1000 روپے کے نقصان کی جو بمپر ٹو بمپر ٹکرانے سے اسکریچ پڑ گیا. خود غرضی کی انتہا ہے کہ آپ کو 100 لوگوں جس میں شاید کوئی مریض بھی ہوں ایسے ان کے مسائل کا اندازہ نہیں ہے. آپ کو اندازہ یہ کہ میرے جو 1000 روپے میں اس سے 10,000 روپے نکلواؤں. بالکل. کیا وجہ ہے؟ ہم آخرت کو بھی بھول گئے. ہمیں اپنی جو اکاؤنٹیبلٹی نا آخرت کی اس سے بے نیاز ہو گئے ہیں. ہم کہتے ہیں یار وکیل ہو تو جتنا جھوٹ بول لو، ڈاکٹر ہو تو جتنے بندے مار دو، انجینئر ہو تو جتنے پل ناقص بنا کے گرا دو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہمیں اس دن کا ڈر ہی نہیں رہا. آج کل ایک ہندو کو، ایک عیسائی کو، ایک سکھ کو، یا کسی اور ریلیجن والے کو زیادہ ڈر ہے کہ میرا بھگوان، میرا خدا، میرا. بالکل. لیکن ایز اے مسلم ہونے کے ناطے دین اسلام میں جہاں ہمیں تعلیمات دی گئی ہیں، جہاں ہمیں واضح بتایا گیا ہے، ہم ایز اے مسلم ہونے کے ناطے اپنی اسلامی تعلیمات سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اور وہ چیزیں جن سے اسلام نے ہمیں منع کیا ہے وہی چیزیں ہم نے اپنے اوپر اپنا لی، اپنے اوپر حاوی کر. ڈاکٹر صاحبہ آپ کیا کہتے ہیں جہاں ہم معاشرے کے بحران کی بات کر رہے ہیں، جہاں دنیاوی ڈھیر کرائسز ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا جو بحران ہے وہ اخلاقیات کا دیکھنے میں آ رہا ہے ہمارے بچوں میں، ہمارے نوجوان نسل میں، ہمارے بزرگوں میں، یعنی چھوٹے سے لے کے بڑے تک کے اندر اخلاقیات کا بحران دیکھنے میں آ رہا ہے. تو اس اخلاقیات کی کمی کو، اس کرائسس کو ہم کیسے دور کر سکتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحبہ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ سمجھ آئی ہے وہ یہ کہ ابھی ہمارے جو پینلسٹ ہیں آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ابھی. جی 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 ڈاکٹر صاحبہ، ڈاکٹر صاحبہ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آپ دیکھیں کہ کتنی بھی پیچھے آپ ہسٹری پڑھیں، کتنی بھی قوموں پہ جو اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ہے،
आई थिंक उनसे हमारा राब्ता डिस्कनेक्ट हो गया। अरीसा भाई, इसी बात को हम आपकी तरफ लेके आते हैं। मुआशरे के अंदर ये जो इखलाकियात का एक बहुत बड़ा बहरान, और सारे जो जितने बाकी बहरान हैं वो जन्म ही इखलाकियात से ले रहे हैं, क्या कहती है? देखिए महाविश, हर एक प्रॉब्लम होती है और उस प्रॉब्लम के पीछे जो है वो ये सारे क्राइसिस चल रहे होते हैं, ठीक है। इंसान अपने आप से हमें स्टार्ट अगर लेना चाहें, हम खुद से सबसे पहले खुद को बिल्डअप करें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात हुई है कि करैक्टर बिल्डिंग होनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं है, अब ये जो हमारी सिचुएशन चल रही है, क्राइसिस चल रहे हैं, हर इंसान को इतनी अवेयरनेस एटलीस्ट ज़रूर होनी चाहिए कि हमारे अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे। लाइक अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है, ठीक है, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहा। अगर आपके पास प्रॉब्लम आ जाती है, आप उसके अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस देखें, उसके सॉल्यूशंस की तरफ जाएं, ठीक है। उसको एंटी क्लॉकवाइज भी देखें, क्लॉकवाइज भी देखें। हमारे पास एक सर्कल होता है, ठीक है। उस सर्कल को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? सबसे पहले हम अपनी प्रॉब्लम्स लेआउट प्लान बनाते हैं, ठीक है। फिर हम उस पर एक्ट करते हैं, उसके अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस पे हम एक्ट करते हैं। उसके बाद हम चेकआउट करते हैं कि यार आखिर उसका रिजल्ट क्या आया है। और कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती जिसका कोई सोल्यूशन ना हो। देखिए अल्लाह ताला ने भी कुरान पाक में ये चीज़ बयान की है कि अल्लाह ताला अपने बंदे पर उतनी मुश्किल डालता है जितना वो बर्दाश्त कर सकता है। तो कोई भी ऐसी मंजिल नहीं होती जिसकी कोई भी ऐसे प्रॉब्लम नहीं होती जो सॉल्व ना हो सके। तो कोई ऐसा रास्ता नहीं होता जो बगैर मंजिल के हो। रास्ते हमेशा पाँव के नीचे से ही जाते हैं। तो कोशिश करें कि हर प्रॉब्लम के सोल्यूशंस को डिफाइन करें। इंस्टेड के आप डिप्रेशन में जाते हैं और उस चीज़ को समझते हैं कि बस ये परेशानी है, ये ख़त्म नहीं हो सकती, लेकिन उसके काफ़ी सोल्यूशंस होते हैं। एक प्रॉब्लम आती है, उसके 100 सोल्यूशंस होते हैं। उन सोल्यूशंस की तरफ हमें जाना चाहिए। ये जो हम इतने मुआशरे में इतनी ज़्यादा क्राइसिस का जो हमारा मुआशरा शिकार हो रहा है, इखलाकियात एक सबसे बड़ी इसकी वजह है। इसकी वजह से हमारी मेंटल हेल्थ किस हद तक मुतासर हो सकती है? देखिए मेंटल हेल्थ, लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है कि मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स भी होते हैं, साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स भी होते हैं। अभी कोविड की जो सिचुएशन थी उसमें जो स्टूडेंट्स, अगर तालीम के हवाले से बात की जाए, जो ऑनलाइन ट्रॉमा दिया गया है स्टूडेंट्स को, ठीक है, उसके बाद काफ़ी इस तरह के केसेस आते हैं। अभी जो रीसेंट केसेस चल रहे हैं मोस्ट, वो OCD का लोग शिकार हो गए, ठीक है। ये मेंटल डिसऑर्डर्स लोग डायग्नोज ही नहीं कर पाते, और ख़ुद को सुसाइडल केसेस स्टूडेंट्स में कितने ज़्यादा होते हैं। ये मेंटल अवेयरनेस नहीं है लोगों में। लाइक मेडिकल ट्रीटमेंट्स की तरफ लोग जाते हैं। मेडिकल आपको कोई इशू है, उसका इलाज है, लोगों को पता है, लेकिन मेंटल अवेयरनेस बिल्कुल नहीं होती है कि आपको और लोगों को लगता है कि अगर मेंटल डिसऑर्डर हो भी गया है, लाइक वो एक डायग्नोस ही नहीं होता, उनको पता ही नहीं होता कि साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स भी हैं। लोगों के अंदर अवेयरनेस की भी कमी है कि वो अपनी सेहत से मुतालिक ही वो नहीं जानना चाहते। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं। मेरा आपसे पहले भी क्वेश्चन था इखलाकियात के हवाले से। जहाँ बुनियादी तालीम और तरबियत की बात करते हैं, उसमें एक सबसे बड़ा फैक्ट हमारे इखलाकियात की तालीम और तरबियत का भी है, जिसका एक बहुत बड़ा रुझान है। तो आप क्या समझते हैं किस तरह हम अपनी नौजवान नस्ल को या अपने मुआशरे को इखलाकियात की तालीम दें, ताकि हम ये जो बाकी तमाम क्राइसिस हैं उनसे छुटकारा हासिल कर सके, अपनी बेसिक चीज़ अपने इखलाक को बेहतर करके? जी, जैसे मैंने पहले आपसे बात की, अगर हम कलेक्टिव इन तीनों चीज़ों को मैं जब रिकनेक्ट करूंगी अपनी बात, पेरेंट्स का, स्कूल का और गवर्नमेंट का, जब तीनों का ये कॉम्बिनेशन होगा तो एज अ नेशन हम जो सिर्फ हमारी इखलाकियत बेहतर हो जाएंगे, बल्कि बहुत सारा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी होगा हमारे नेशन की तरफ। और हमारे पैनलिस्ट भी आपके साथ बैठे हैं, ये बात कर रहे थे रिलीजन के हवाले से। देखिए दुनिया में जितने भी रिलीजन हैं आप उठा के देख लें, वो पीस की बात करते हैं, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात करते हैं। और हमारा इस्लाम तो इतना खूबसूरत रिलीजन है कि आप जैसे इसके अंदर इसे पढ़ते जाएं, इसकी आपकी तशरीह है इसकी देखते जाएं, इसकी एक्सप्लेनेशन देखते जाएं, तो आपको और मेंटली आप इतनी सेटिस्फेक्शन, सुकून मिलता है कि इतनी रिस्पेक्टफुल चीज़ें हैं इसमें, जिसको आप अडॉप्ट करके बहुत बेहतर एक ना सिर्फ इंसानियत की खिदमत कर सकते हैं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक आप अच्छे इंसान भी बन सकते हैं। बिल्कुल। अब ये देखिए, थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ लेके जाऊंगी कि आप रिलीजियसली अगर आप देखें तो जितनी भी कौमें आई हैं जी, उन पे जो अजाब आए हैं, कभी कोई रिकलेक्ट करके देखें कि किसी कौम पे ऐसा अजाब आया हो कि जिन्होंने नमाज ना पढ़ी और रोजे ना रखे हो, हज ना किया हो या ज़कात। कुछ चीजें अल्लाह ताला ने जो अपने लिए रखी हैं, जिसमें अल्लाह ताला ने कहा है कि ये प्योरली हकूकुल्लाह हैं, जो मैं उनको माफ कर दूंगा। लेकिन जितने भी आज तक अजाब आए हैं वो हकूकुल बाद पूरे ना करने की वजह से आए हैं। मोस्टली आप उठा के पीछे हिस्ट्री में देखें तो देखें, जब हम घर से ही बच्चों को ये तरबियत उनको देना शुरू कर दें, रिस्पेक्ट, जो हमारी वैल्यूज हैं, हमारा कल्चर है, हमारी सोसाइटल नॉर्म्स हैं, उनको अगर हम मदरहुड से शुरू हो जाएं
اس کو پوری فیملی ان کو بتانا شروع. جیسے بھی گریٹنگس کی بات کی کہ ہم سلام کرنا مناسب نہیں سمجھتے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہمارے گھر تک ہماری رسپانسبلٹیز ہیں, جب ہم باہر نکلتے ہیں تو ہماری رسپانسبلٹیز ختم ہو جاتی ہیں. بالکل, ہم سمجھتے ہیں کہ صرف گھر تک ہماری ذمہ داری ہے. جی ڈاکٹر صاحب, آپ کی بات کو مزید بھی ہم آگے بڑھائیں گے, لیکن وقت ہو جاتا ہے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. سچرم ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. آج کا ہمارا موضوع جس پہ ان ڈیٹیل بات کی جا رہی تھی کہ معاشرے میں بڑھتے ہوئے جو کرائسز ہیں کیسے ان کا سلوشن نکالا جائے, کیسے اپنے لوگوں کی اصلاح کی جائے, کیسے ہم یہ بڑھتے ہوئے جو کرائسز ہیں, جو بحران ہیں, ان کے اوپر ہم قابو پا سکتے ہیں. تو اسٹوڈیو میں مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ان ڈیٹیل بات کی جا رہی تھی. عبدالوہاب صاحب ہمارے ساتھ ہیں, عریج حسین صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اور اسکائپ پہ ہمیں جوائن کیا ہوا ہے ڈاکٹر مسرت صاحبہ نے. مہمانوں کا بہت شکریہ جی, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے. ناظرین, آج کے موضوع پہ آپ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اگر اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہوں یا پھر ہمارے مہمانوں سے بات کرنا چاہتے ہوں. نمبر آپ کی اسکرین پہ دیے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اوورسیز پاکستانی بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں, اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہوں یا پھر کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں. نمبر آپ کی اسکرین پہ دیے جا رہے ہیں. عریض صاحبہ, آپ کی طرف آتے ہیں. بے انتہا معاشرے کے اندر کرائسس پائے جا رہے ہیں, بے انتہا بحران ہیں جن کو ہم ڈسکس کرنے لگے تو ٹائم جو ہے وہ کم پڑ جائے گا. اس بحران کی وجہ سے, ان کرائسس کی وجہ سے جو ہمارا معاشرہ, جو ہماری لائف سٹائل, جو ہماری طرز زندگی ہے, اس میں بے حد بے سکونی پائی جا رہی ہے, بے حد پریشانیاں پائی جا رہی ہیں. تو کیسے ہم ان کو کنٹرول کریں؟ جیسے کہ میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ انڈیویجول لیول پہ اگر ہم پریشانی کو دیکھتے ہیں تو ہمارے لیے وہ ڈائگنوز کرنا آسان ہوتی ہے, اس کی ٹریٹمنٹ دینا آسان ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب ایٹ ہول کمیونٹی کو ہم دیکھیں تو اس میں ڈپریشن لیول, اسٹریس لیول, انزائٹی لیول بہت زیادہ ہے. اس کے لیے ہمیں اب لوگوں کو اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی کہ ہماری پرابلم کیا ہے اور اس کا سولوشن کیا ہے. اب میں نے پہلے بھی بات کی ہے, جو ہمیں میڈیکل پرابلم کوئی بھی ہوتی ہے اس کے لیے ہم نے اسٹڈیز کی ہیں, ہماری MBBS پروموٹ کیا. ٹھیک ہے, اس طرح کی ڈگریز ہیں, میڈیکل ڈگریز ہیں, لیکن سائیکالوجیکل کلی اگر اس کو دیکھا جائے تو بہت کم اس کو پروموٹ کیا گیا ہے. اور اگر پریشانیاں انڈیویجولی سالو کرنا ایزی ہوتا ہے ایک سائیکیٹرسٹ, ایک سائیکالوجسٹ کے لیے, لیکن ایٹ ہول اس چیز کو سب سے پہلے اویئر کیا جائے, ایکسپینڈیچرز دیے جائیں, پروموٹ کیا جائے مینٹل ہیلتھ کو, تو ہی لوگ اس چیز کی طرف آئیں گے. اور ان کو ہم بیسک سے سکھائیں گے کہ آپ کی یہ پرابلم ہے, اس کو اس طرح سالو کر سکتے ہیں. آپ کی ڈیلی لائف کی یہ اسٹریٹجی ہونی چاہیے جس کے تھرو آپ, جس کو یوز کر کے آپ اپنی ڈیلی لائف اور ایٹ ہول لائف بہتر کر سکتے ہیں. یعنی اپنے ایک ٹائم ٹیبل سیٹ کر لیں, ہم نے کب کہاں کیا کرنا ہے, اس مطابق اپنا پورا دن جو ہے وہ گزارنا شروع کر لیں. اچھا, اس میں ہمارے بچوں کے اوپر بھی ایک بہت ذہنی تناؤ کا وہ شکار ہوتے ہیں. جیسے ہم ان کی تعلیم کی بات کر رہے تھے, ان کی تربیت کی بات کر رہے تھے. ہمارے بچے کا انٹرسٹ ہے وہ کسی اور چیز میں ہوتا ہے, والدین اس کو کچھ اور بنانا چاہتے ہوتے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑا کرائسس کا شکار ہے ہمارا معاشرہ اس وجہ سے. سب سے پہلے بچے کی انٹرسٹ دیکھنا چاہیے, اس کو اس کے انٹرسٹ کے تھرو آگے لے کے جانا چاہیے. اس پہ کوئی پریشر نہ کریں, پریشرائز نہ کریں کہ اگر آپ ڈاکٹر, اگر پیرنٹس کی خواہش ہے ڈاکٹر بننا ہے, اگر بچہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا, اس کے اندر وہ انٹرسٹ ہی نہیں ہے, اس کو میڈیکل ٹریٹمنٹ سے ہی انجیکشن دیکھ کے وہ گھبرا جاتا ہے, تو وہ کیسے ڈاکٹر بن سکتا ہے. لائک اس کا انٹرسٹ دیکھیں, آپ اسکلز آئیڈینٹیفائی کریں. اسکلز آئیڈینٹیفائی کریں گے تو آپ اس میں سکسیزفل رہیں گے. اور میں اسکولز میں بھی یہ چیز ہونی چاہیے, کیریئر کونسلز ہونی چاہیے جو یہ چیز بچوں میں آئیڈینٹیفائی کریں کہ ان کا انٹرسٹ کیا ہے, ان کی اسکلز کیا ہے, ان کو پراپر سینیریو سمجھایا جائے کہ آپ جس فیلڈ میں جا رہے ہیں اس میں یہ ہے اور آپ کا انٹرسٹ کیا ہے. کوئی ٹیسٹ ہونے چاہیے, اس طرح کی ٹیسٹ سیریز ہونی چاہیے جس میں انٹرسٹ آئیڈینٹیفائی ہو. اچھا عبدالوہاب صاحب, آپ کی طرف آتے ہیں. ہمارے معاشرے میں ایک جملہ بہت عام ہے, لوگ اس پہ بڑا فوکس کرتے ہیں, لوگ کیا کہیں گے. ہمارے معاشرے میں جو کرائسس پائے جا رہے ہیں ان کی ایک بڑی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. ہمارا جو طرز زندگی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگ کیا کہیں گے. اگر ہماری خواہشات بہت زیادہ ہیں, ہم ان کو پورا نہیں کر پا رہے, اسٹینڈرڈ کے مطابق نہیں چل رہے, تو لوگ کیا کہیں گے. ایک یہ بھی بڑی وجہ ہے ہمیں ڈپریشن کا شکار بنانے کے لیے, ہمارے معاشرے کو بگاڑ کا شکار بنانے کے لیے. یہ جو ڈفرینٹ کرائسس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں ان میں سے یہ بھی ایک بہت بڑے کرائسس میں آ رہا ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ جی, یہ تو معاشرے کا ناسور ہے میرے حوالے سے.
لوگ کیا کہیں گے. یہ ایک ایسی مصیبت ہے آپ کو 24 گھنٹے ایک ڈراؤنے خواب کی طرح آپ کا پیچھا کر رہی ہوتی ہے. بالکل. مثال کے طور پہ میں سوٹ پہن کے نکلا ہوں, اب میں یہ سوچتا ہوں یار وہ جو بندہ ہے نا وہ ہمیشہ شلوار قمیض میں ہوتا ہے, اس نے سب سے پہلے کہنا ہے یار یہ کون سا تم نے فرنگیوں والا لباس پہن لیا. بالکل. اچھا اب اگر میں شلوار قمیض پہن کے نکلتا ہوں تو ہو سکتا ہے پوری گلی میں, محلے میں, یا ایک دوستوں میں ایک ایسا دوست ہو جس کو شلوار قمیض پسند نہیں ہے. اسے یہ چاہیے کہ یار میں شلوار قمیض پہن کے نکلا ہوں, ویسٹ کوٹ پہنی ہے, میری چوائس ہے, ٹالریٹ کرے, خوش ہو یار, ایٹ لیسٹ صاف ستھرے صحیح کپڑے پہنے ہوئے. نہیں, اس نے یہ ضرور کہنا کہ یار یہ تم نے سوٹ کیوں نہیں پہنا یا پینٹ شرٹ کیوں نہیں پہنا. اسی طرح چھوٹی سے لے کے بڑی چیز تک, چاہے وہ ہم نے تعلیم حاصل کرنی ہو, لڑکیوں کی تعلیم ہو. اچھا فادر اگر ڈاکٹر ہیں, اگر میں لائر بننا چاہتا ہوں تو میں سوچوں گا خاندان والے کہیں گے یار میں اس میں اہلیت نہیں تھی, ڈاکٹر نہیں بنا, وکیل بڑی آسانی سے بن جاتے ہیں, اس لیے وکالت کی طرف آیا. تو میرا دل چاہ رہا ہے وکیل بننے کے لیے, لیکن چونکہ مجھے یہ ہے کہ وکیل بننے میں محنت بہت تھوڑی لگتی ہے, ڈاکٹر میں بہت زیادہ محنت لگتی ہے, تو وکیل بنا تو یہ لوگ یہ کہیں گے کہ یار یہ نالائق تھا, اس وجہ سے یہ ڈاکٹر نہیں بنا. اسی طرح ہمارا کھانا پینا, اوڑھنا بچھونا, دن کے 24 گھنٹے وہ ایک ایسی شدید مصیبت کا شکار ہیں کہ ہم ہر کام بجائے اس کے کہ ہم کس سے خوش ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ میں خوش ہوتا ہوں سارا دن شدید محنت کر کے ایک رات کو 2 گھنٹے کی اچھی سی ایڈونچرس مووی دیکھ کے یا ایکشن مووی دیکھ کے, تو کسی کو کیا اعتراض ہونا چاہیے. لیکن میں سوچوں یار میرے والد صاحب کیا کہیں گے, میرے جو ہے والدہ محترمہ نہ مائنڈ کر جائیں. اب میں کہتا ہوں یار میری بیگم نہ مائنڈ کر جائے, وہ یہ کہے گی یار اس ٹائم میں تو آپ آدھا پارہ پڑھ سکتے تھے, اس کا ترجمہ پڑھ سکتے تھے, آپ نے 2 گھنٹے ضائع کر دیے. تو میں یہ کہتا ہوں یار دیکھو جس ٹائم پہ میں نے پڑھنا ہے آدھا پارہ یا اس کا ترجمہ, وہ صبح کا ٹائم ہے, وہ میں کر چکا ہوں. دن میں جو میں نے کام کرنے تھے, جو میرا روزگار ہے, اور جہاں پہ بھی میں پڑھا رہا ہوں, پڑھ رہا ہوں, کسی سے بات کر رہا ہوں, وہ سارے کام کر چکا ہوں. اب یہ میرا اپنا پیور لیجر ٹائم ہے, اس کو میں نے اپنی مرضی سے جس سے مجھے خوشی ہوتی ہے اس سے گزارنے دو. تو چیز دیکھیں یہی ہے کہ ہمیں ہمارے معاشرے میں جنرل ایکسیپٹنس ہونی چاہیے. دوسرے کا جو بھی ایپٹیٹیوڈ ہے اس کے حساب سے اس کے جو بھی مشاغل ہیں, کسی کو گارڈننگ کر کے خوشی ہوتی ہے. بالکل ایسے. اب میں یہ سوچوں کہ یار میں گارڈننگ کروں گا تو میرا پڑوسی کہے گا یار بڑا کنجوس آدمی ہے, 500 روپے کے یا 1000 روپے کے مالی نہیں رکھ سکتا. آپ بلیو کریں ایسے ایشوز آئے ہیں. میں جہاں پہ رہتا ہوں وہاں پہ 1-2 افراد کو گارڈننگ کرتا ہوا دیکھا میں بڑا خوش ہوا. میں نے کہا یار یہ تو بالکل میرے سیٹ آف مائنڈ کے لوگ ہیں. میں خود اپنے ہاتھ سے کام کرنا پسند کرتا ہوں, تو میں ان سے جا کے گپ شپ لگائی, تو پتہ لگا 4-6 دن کے بعد انہیں گارڈننگ کرنا بند کر دی. وہ مجھے ملے, میں نے کیا ہوا, سر وہ چھوڑیں. میں نے کہا یار پھر بھی بتائیں تو صحیح آپ نے گارڈننگ کیوں بند کر دی. یار وہ میری بیگم نے کہا یہ گلی والے آپ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں کہ یار یہ 500 روپے کا مالی نہیں رکھ سکتے. بالکل وہی بات, لوگ کیا کہیں گے. ہم نے لوگوں کی بات پہ فوکس کرنا شروع کر دیا, اپنی جو طرز زندگی ہے اس کو ہم نہیں دیکھ رہے کہ ہمیں کس میں خوشی مل سکتی ہے, ہماری زندگی کس کام میں پرسکون طریقے سے ہم گزار سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ کے فیس پہ ایک بہت ہی خوبصورت سی مسکراہٹ تھی. عبد الوہاب صاحب کی بات سن کے وجہ جاننا چاہیں گے. جی ایکچولی بہت درست باتیں کر رہے ہیں. پینلسٹ جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے میں مسکرا رہی تھی, اور میں یہ کہہ رہی تھی اصل میں جو میں اس کی روٹ کاز جو سوچ رہی تھی, جو میرے ذہن میں آ رہی تھی, اکثر میں کسی فورم پہ بیٹھتی ہوں تو میں یہی بات کرتی ہوں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ اس نے کپڑے کیسے پہن لیے. دیکھیں اصل میں ہم نے ایک اپنی نارم یہ بنا لی ہے, ہم نے ایک اسٹینڈرڈ اپنا یہی سیٹ کر لیا, کیونکہ ہماری جو بیس ہے نا, ہماری فاؤنڈیشن ہے وہی فالٹی ہے. ہم نے جھوٹ پہ, ڈس آنیسٹی پہ, ان چیزوں پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں. ہم یہ نہیں کیوں نہیں, ہمارے سوسائٹی میں اکنالجمنٹ کیوں نہیں. اگر کوئی بندہ سچ بولتا ہے, کوئی آنیسٹی کے ساتھ رہتا ہے, کوئی ہارڈ ورکنگ ہے, کوئی اپنی محنت سے شوق سے کوئی کام کر رہا ہے, کوئی کسی کو کوئی اچھا لگتا ہے کوئی ڈریس پہننا, تو ہم اسے اکنالج کیوں کرتے ہیں. اکنالجمنٹ ہی نہیں ہماری اچھائی کی. جب آپ ان کو انکریج نہیں کریں گے, اکنالج نہیں کریں گے, تو ہماری سوسائٹی میں یہی چیزیں ہیں, ہماری سوسائٹی میں یہی برائی پھیلے گی, لوگ دوسروں پہ انگلیاں اٹھائیں گے جائے اس کے, اور یہی ہمارے ذہن میں تکلیف رہے گی نا کہ فلاں بندہ کیا کہہ دے گا, کوئی ہمیں یہ بات نہ کر دے. اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو ہمیں کوئی دیکھ کے یار ہماری ساری ذہنی ٹینشن سائیکولوجیکل جو ہماری ایک چیز ہوتی ہے,
جس کے لیے ہم دوسروں کے ساتھ بیٹھ کے خوش گپیاں کریں، وہ چیزیں ساری ختم ہو گئی، کیونکہ ہم نے فوکس اپنا کر لیا نیگیٹو چیزوں کی طرف. ہم نے صرف دوسروں کو دیکھ کے ان پہ اپنی انگلیاں اٹھانی ہیں. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ اگر کوئی کسی، دیکھیں میں بات کرتی ہوں، ہم نے بہت سارا ایک جو ڈسکشن کا ہمارا جو ٹائم تھا، ہم نے ٹریننگ پہ، تربیت پہ، سوسائٹی پہ باتوں میں، جو ہم یہ ہمارا ایک مین چنک ہے جو ہماری سوسائٹی کا ایک بہت بڑا جس کا کنٹریبیوشن ہے، اس پہ ہم نے بات ہی نہیں کی. ایسے ہماری 49% جو پاپولیشن ہے خواتین جی اور مائیں ہیں جنہوں نے ٹریننگ کرنی ہے بچے، ہم نے ان پہ بات ہی نہیں کی. ایسے جب میں اکنالجمنٹ کی بات کر رہی تھی تو میں یہ کر رہی تھی کہ ہماری جو ہوم میکرز ہیں، جو ہماری ورکنگ لیڈیز ہیں، ماشاء اللہ آپ بیٹھی ہوئی ہیں، آئی ایم سو گلیڈ ٹو سی کہ ہماری فیمیل جو ہے وہ ہوسٹنگ میں آئی ہیں، وہ انٹر پرسن ہے، بہت اچھے طریقے سے آپ سے چلا رہے ہیں. ہماری پینلسٹ بیٹھی ہوئی ہیں، بہت اچھی باتیں کریں، بجائے ان کے انکریج کریں. ہم نے صرف وہ پہلو ڈھونڈنا ہے کہ ہم کس طرح سے ہم کریٹیکلی ان کو دیکھ سکیں، کس طرح سے ہم کریٹیسائز کر سکیں. ہمارے اندر ٹیکنالوجی کا وہ جو سلسلہ ہے وہ بالکل تعریف کرنے کا وہ ختم ہو چکا ہے. اور جب آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ دیکھیں کہ سائیکولوجیکل ایشوز ہوں گے خواتین میں، وہ نہ ٹھیک طریقے سے اپنے بچوں کی ٹریننگ کر سکتی ہیں، نہ ان کو پال سکتی ہیں، نہ ان کی تربیت کر سکتی ہیں. ہمارے تو ہم نے اپنی سوسائٹی کو اپنے ہاتھوں سے بگاڑ دیا. بالکل ایسے ہی ہے. کوئی اس پہ ہمارا فوکس ہی نہیں ہے ان چیزوں پہ. ہم ان چیزوں کو ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ جی اب اسکول تو ہمارے بگڑ گئے. میں کہتی ہوں کہ اتنی اب بات ہو چکی ہے، اب ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیے ہیں کہ یہ ہمارے ایشوز ہیں، یہ ہمارے پرابلمس ہیں. اب ہمیں ان کو سالو کیسے کرنا ہے، اس پہ ہمیں پالیسی میکنگ کی ضرورت ہے. کیوں نہیں ہو اس پالیسی میکنگ؟ ہم نے ایشوز آئیڈینٹیفائی کر لیے ہیں کہ ہماری خواتین کو کیا ایشوز ہیں، کیا پرابلمس ہیں، کیا وہ ہماری پالیسی میکنگ کیوں اتنی ویک ہے. دیکھیں آئیڈینٹیفائی کر لیے، میڈیا نے کنٹریبیوٹ کیا، سوسائٹی نے کنٹریبیوٹ کیا، پڑھے لکھے لوگوں نے کنٹریبیوٹ. ہم یہ جو بات کر رہے ہیں ہم یہ اس لیے بات کر رہے ہیں نا کہ ہم پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کریں، لیکن پالیسی میکنگ کدھر ہے؟ ہمارے اسکول کی کوئی پالیسی میکنگ ہوئی ہے؟ اگر ہوئی ہے تو وہاں چیک اینڈ بیلنس کہاں ہے؟ ہماری فیمیل پہ کوئی پالیسی میکنگ ہوئی ہے؟ اگر ہوئی ہے تو وہاں چیک اینڈ بیلنس کہاں ہے؟ ہماری سوسائٹل جو نارمز ہیں، جو ہمارا میڈیا ہمارے ڈرامے اٹھا کے دیکھ لیں، جس چیز پہ آپ بات کریں آپ دیکھیں گے کہ ہمارے اندر کوئی پازیٹیوٹی اگر کوئی ہے تو اس کو ہائی لائٹ ہی نہیں کیا جاتا. تو پالیسی میکنگ کدھر گئی؟ اب ہمیں ضرورت ہے کہ ہم پالیسی میکنگ، جیسے ابھی میں شروع میں جب آپ نے پروگرام شروع کیا تو ہمارے جو اسپیکر ہیں ریسپیکٹیبل ہمارے جو پینلسٹ ہیں یہ بات کر رہے تھے کہ جب آپ باہر نکلتے ہیں سڑک پہ تو آپ اگر سگنل جو ہے وہ ریڈ ہوتا ہے تو آپ اس کو ریسپیکٹ نہیں کرتے تو بہت سارے لوگوں کا نقصان. بالکل دیکھیں یہ ہماری کلیکٹیو ہیوج رسپانسبلٹی ہے. ہم نے جب تک اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا، اس پہ پالیسی میکنگ نہیں ہوئی، لا میکنگ نہیں ہوئی، لوگوں نے تو وائلیٹ ہی کرنا تھا. اب لا ہے، لوگوں کا کلیئر ہے. دیکھیں یہ انسانی نیچر ہے، انسان کے اندر عزت بھی ہے، انسان کے اندر اچھائی بھی ہے. تو آپ جس چیز کی جتنی اچھی ٹریننگ کریں گے، جس چیز کو کنڈیوسو انوائرمنٹ دیں گے، جس چیز کے لیے وہی پرویل کرے گی. تب آپ دیکھ لیں کہ ہم کس چیز کو کنڈیوسو انوائرمنٹ دے رہے ہیں. ہم برائی کو دے رہے ہیں، ہم نیگیٹیوٹی کو دے رہے ہیں. آپ ایک چھوٹی سی میں بھی آپ کو ایک صرف مثال دیتی ہوں کہ یہ صرف کامن اس لیے دے رہی ہوں تاکہ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے. اگر آپ کہیں یوٹیوب پہ بیٹھے ہیں، کیونکہ آج کل ہمارا میڈیا بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ لوگ بیٹھے ہیں، بہت ساری چیزیں ان کو گھر بیٹھے ہیں، ہمارے پاس موبائل ہے تو ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں. اگر کسی بھی کنٹری کے یہ میمز ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جو یہ لوگوں نے بنائے ہوتے ہیں یا اس کو گیگز ہوتے ہیں، اس طرح کی چیزیں، آپ نے کسی بھی نیشن کا نیشنل بیہیویئر دیکھنا ہے تو آپ وہاں اٹھ کے دیکھیں. آپ ہمارے، میں صرف کسی اور ملک کی بات نہیں کروں گا، میں بہت سارے ملکوں کے میمز دیکھیں. پاکستان کے اٹھ کے دیکھ لیں، اگر کسی نے کسی کے ساتھ کوئی مذاق کیا ہے تو اتنے بھونڈے طریقے سے اس کو کیا گیا، اس کا وے آف جو ٹاکنگ ہے یا وے آف اس کو میم بنانے کا ہے وہی اتنا انسلٹنگ ہے اگلے کے لیے کہ اس کی کوئی پرسنل اس کا وہ نہیں خیال کیا گیا، اس کی رسپیکٹ کا خیال نہیں کیا گیا. اور اگر تھوڑا سا خیال کر کے کیا بھی گیا تو اگلے بندے جب اس پہ یہ میم بن رہی ہے یا جس سے وہ گیگ وہ بنا رہے ہیں یا اس پہ جو پرینک، میں جسے کہتی ہوں جو ہماری سوسائٹی میں پتہ نہیں ہے کہاں سے پرینک آ گئے ہیں، پرینک کیا جاتا ہے تو اٹھ کے دیکھیں کہ وہ بندہ اٹھ کے صرف اس کو اور کوئی نہیں، وائلنس پہ آئے گا، سب سے پہلے وہ تھپڑ مارنے کی کوشش کرے گا. وہ میل ہے یا فیمیل ہے، دیر از نو ڈسٹنکشن ایٹ آل. آپ اٹھ کے دیکھ لیں. تو یہ آپ کا سوسائٹی کا اوور آل جو نیشنل بیہیویئر ہے یا نیشنل کریکٹر جسے میں کہوں گی وہ ڈپکٹ کرتا ہے. یعنی کہ ہمارے اندر اتنی چیزیں، میں ابھی سے میری اس سے ڈس اپوائنٹمنٹ نہیں ہے. میری اس پہ ڈس اپوائنٹ اس وقت ہوگی جب میں کہوں گی کہ ماؤں نے بالکل
गिव अप कर दिया है, जब पॉलिसी मेकर्स ने गिव अप कर दिया है, जब हमारे जो स्कॉलर्स हैं या मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं या हमारे असातिज़ा हैं जो कि इस सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते हैं, उन्होंने गिव अप कर दिया। हमने अभी गिव अप नहीं किया, ठीक है, लेकिन अब हमें डायरेक्शन की जरूरत है। बिल्कुल एग्जैक्टली, अभी हमें डायरेक्शन की ज़रूरत है, अपनी डायरेक्शन को समझने की ज़रूरत है और उस पर प्रॉपर अमल करने की ज़रूरत है। मज़ीद भी अपने मेहमानों से गुफ्तगू की जाएगी, लेकिन वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन, सच से हम एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुश आमदीद। अपने मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि मुआशरे में बढ़ते हुए बहरान की इस्लाह कैसे की जा सकती है, कैसे समझा जा सकता है इन क्राइसिस को, कि क्राइसिस हमारे मुआशरे का हिस्सा क्यों बनते जा रहे, क्यों बढ़ते ही जा रहे हैं, हम इनके ऊपर काबू क्यों नहीं कर पा रहे। और इसकी जो बेसिक वजह है हमारी बुनियादी तालीम की कमी है, हमारे इखलाकियात, एक बेसिक बहरान जो हमें देखने में आता है कि हमारे मुआशरे के अंदर इखलाकियात की कमी दिखाई दे रही है, जहाँ से ये तमाम क्राइसिस जो हैं वो जन्म ले रहे हैं। तो कैसे हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे इनका सोल्यूशन निकाला जा सकता है, इस मौजू पे आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं। अब्दुल वहाब साहब ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर साहब से बात कर रहे थे, तो उन्होंने एक डायरेक्शन का इशारा किया। तो कैसे हम डायरेक्शन को समझें, कैसे अपनी इन तमाम चीज़ों को, अपनी तर्ज ज़िंदगी को समझें, अपने गोल सेट करें और उन गोल्स को एक डायरेक्शन दें, ताकि ये जो मुआशरे के अंदर दिन ब दिन क्राइसिस पाए जा रहे हैं, दिन ब दिन, एक तो होता है चीज़ को कंट्रोल कर लेना, मुआशरे में ये बहरान कंट्रोल नहीं हो रहे बल्कि दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो डायरेक्शन कैसे सेट की जाए? अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बहुत ज़रखेज़ है साफ़ी। देखिए, हर मसले का हल दुनिया में मौजूद है, बिल्कुल, अल्लाह ताला ने मसला दिया तो हल भी दिया, बिल्कुल, एफर्ट, कोशिश, बिल्कुल, हरकत में बरकत है, हरकत में बरकत। अनफॉर्चुनेटली हमने सिर्फ चीज़ों को बिगड़ने दिया, खामोशी के साथ तमाशा देखते रहे। जो रिफॉर्म्स का काम होता है ना, इस्लाहात का जो काम होता है, वो हमने अभी तक किया नहीं है। हमने अपने आप को अभी तक अशरफुल मखलूक़ात साबित ही नहीं किया। अभी हम उस बकरियों के रेवड़ की तरह हाँके जा रहे हैं किसी चरवाहे से। हमें अपनी सिमत का खुद अंदाज़ा नहीं है हमने करना क्या। नाउ द डे हैज़ कम, अब हम बुरहानों के बुरहान में फंस चुके हैं। ऐसे ही है। अब कैसे निकलने हैं? क्या बंदरों वाला रवैया इख्तियार करना है? बंदर आपको पता है, ठीक है, वो इंसान से थोड़ा बहुत मुशाबे है, लेकिन आप खुराक फेंकें और बंदरों का रवैया देखें। हमारे शादी ब्याह में खाना खोलें और इंसानों का रवैया देखें, फ़र्क नहीं नज़र आता। ऐसे ही। लेकिन अब टाइम आ गया है कि जब हम खाना खोलें तो लोग लाइन में कतार दर कतार आएँ और इस तरह से खाना लें कि अभी दूसरा तीसरा राउंड भी लगाना है। अगर 20 अफराद लाइन में हैं तो एक डिश चावलों की एक एक चम्मच लेने से सबको पूरी पड़नी चाहिए। सही। तो ये रवैया अपनाना होगा। ठीक है। अब ये रवैया कैसे अपनाया जाए? देखें, हर माशरे में मुख्तलिफ एज ग्रुप्स होते हैं जी। बेहतरीन तरीका यह है कि जो बच्चा है किंडरगार्टन में आए हैं, वहाँ से हम ट्रेनिंग शुरू करें, अपने सिलेबस में चेंजेस लेकर आएँ। अपने स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में एक मोरालिटी का, अखलाकियात का पेपर लाजमी करें, उसके 100 मार्क्स रखें। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी जो है मुल्तान वाली, इसमें अगर आप मास्टर्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर करते हैं तो 100 नंबर का इस्लामियात का पेपर लाजमी है, जो मेरे ख्याल में पंजाब यूनिवर्सिटी में है ही नहीं और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में भी नहीं है। तो शायद हमें अब एथिक्स प्लस मोरालिटी का एक 100 नंबर का पेपर डालने की ज़रूरत है, ताकि स्टूडेंट्स पर मेहनत करें और हम प्रैक्टिस भी करवाएं। इसके अलावा जो ग्रोन अप पीपल है, माएँ हैं, माओं के कोर्सेज करवाए जाएँ। ठीक है। देखिए, हर माशरे में तालीम और तरबियत एक मुसलसल अमर है। बिल्कुल। हम ये समझते हैं यूनिवर्सिटी से निकले तो हमारी तालीम खत्म होगी। बिल्कुल ऐसे। हमारी ख़वातीन जो घर में बैठी हैं, अगर आप उनसे कहते हैं कि यार आप जाके 1 घंटे की गली में क्लास ही अटेंड कर लें, कहेंगे अब हमारी उम्र है कोई सीखने की, ये तो बच्चों का काम है। बिल्कुल। ख़वातीन को सिखाना पड़ेगा कि बच्चों की ऐसे तरबियत करो, और ख़वातीन का सीखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों की तरबियत ही वो करती है। न सिर्फ वो पूरी जनरेशन ठीक करेंगी, बल्कि अपने शौहरों को भी ठीक करेंगी, अपने बड़ों को भी ठीक करेंगी, अपने वालिदैन को, बहन भाइयों को और मर्दों को भी ठीक करेंगे। ठीक है।
तीसरी जो सेगमेंट है वो मर्दों की है। मर्द माशरे के मोर देन 50% बिगाड़ के ज़िम्मेदार हैं। बदतमीज़ी, गालम गलोच, लड़ाई झगड़ा, ये सारे मर्द हजरात ही करते हैं। ख़वातीन बेचारी तो इस लिहाज से बड़ी जो ना वो जो भी करना होता है उन्हें घरों में कर लेती हैं, अपने मर्दों से घरों में झगड़ लेती हैं, लेकिन असल झगड़े जो है मर्द बाहर करते हैं। गाड़ी थोड़ी सी लग जाए ऐसा लगता है कि कोई साहनिया हो गया इधर, मरने पे तुल जाते हैं। बिल्कुल, ठीक है। अब क्यों हम अमेरिका के सिस्टम नहीं ला सकते? गाड़ियाँ 2 लगी हैं, इंश्योरेंस का जो सिस्टम है अमेरिका में, कोई एक दूसरे से बात ही नहीं करता। 5 मिनट के अंदर 3 गाड़ियाँ आती हैं, एम्बुलेंस आती है, पुलिस की गाड़ी आती है, तीसरी जो गाड़ी है वो असेसमेंट के लिए आती है। तीनों लोग आके, दोनों पार्टी जिनकी गाड़ियाँ लगी होती हैं, कोई बातचीत नहीं होती है, मसला सेटल हो जाता है। हम बेहतरीन जहनों के हामिल हैं पाकिस्तानी, और पूरी दुनिया में हमारी रेटिंग टॉप 10 में आती है। तो क्यों मैं ऐसे सिस्टम वजह नहीं करते कि हम सड़क से जो झगड़े हैं, सड़क के झगड़े वो ख़त्म करें। ऑफिस में हम एक ऐसी चीज़ इंट्रोड्यूस करवाएं कि जो सलाम करेगा उसको चाय मिलेगी, जो सलाम नहीं करेगा उसको चाय नहीं मिलेगी, फॉर एग्जाम्पल। सही। हम असेसमेंट जब करते हैं, ACR जो एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट सरकार में या प्राइवेट इदारों में लिखी जाती हैं, उसमें लाजमी 50% मार्क्स रख दें कि यार जिसका रवैया सबसे अच्छा होगा, जो सबसे ज़्यादा खुश अखलाक होगा, उसकी प्रमोशन होगी। जितना बदमिजाज, चढ़चढ़ा, जो बॉसी स्टाइल के बंदा होगा, उसकी कभी प्रमोशन नहीं होगी। सही। ये हम एज लॉ तो कर सकते हैं ना। हम ही गवर्नमेंट ना करें, हमारे प्राइवेट सेक्टर आगे आ जाए, हम ये चीज़ें बनाएं, तो हम मर्दों को भी ट्रेन करें, ख़वातीन को ट्रेन करें, उधर बच्चों को ट्रेन करें, और दूसरी तरफ एक ऐसा लॉ बना दें, उसको प्रैक्टिस में लेकर आएँ, जहाँ कोई बदतमीज़ी करता हुआ, झगड़ा करता हुआ, या मिलावट करता हुआ, या दूसरे को तकलीफ देता हुआ, या दूसरे के साथ दस्त दराजी करता हुआ पाया जाए, वहाँ पे आप उसको 10,000 रुपीज़ का फ़ाइन लगा दें। एग्जैक्टली। और बहुत सारे ऐसे अदारे हैं जो अपने खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं, इस बेहतर तरीके से रहनुमाई कर सकते हैं हमारे माशरे के लोगों की, उनको रहन सहन के तौर तरीके सिखा सकते हैं। जो माशरे में इतने क्राइसिस पाए जा रहे हैं, उनका सलूशन कैसे निकाला जाए, उनको सॉल्व कैसे किया जाए, उन क्राइसिस को समझा कैसे जाए, इन तमाम चीज़ों के ऊपर हम बहुत बेहतर तरीके से काबू पा सकते हैं। बट हमें डायरेक्शन की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, और अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अरीज साहिबा, आप क्या समझती हैं, ख़वातीन हमारे माशरे की एक बहुत अहम कड़ी है। हमारे बच्चों की तरबियत करना हमारे माओं के हाथ में है, और ये घर से ये तरबियत का मरहला शुरू होता है। लेकिन इस तमाम से सिनेरियो के अंदर, जैसे अब्दुल वहाब साहब ने भी बात की कि ख़वातीन को अगर कहा जाए कि आपने ट्रेनिंग लेने जाना है या आपने कोई तालीम हासिल करनी है, तो वो कहती है हमें ज़रूरत नहीं है, हम तो घर के काम ही संभालेंगे। जबकि औरत के लिए एक तालीम याफ्ता होना ज़रूरी है। उसकी डे बाय डे बदलते माशरे के साथ, बदलती जो चीज़ें हैं उनके साथ, बदलते ट्रेंड के साथ उनको चीज़ों को समझना चाहिए कि बच्चों के आने वाले वक्तों में क्या ज़रूरियात हो सकती हैं, कैसे उनकी तरबियत करनी है, मुआशरे की क्या ज़रूरियात है, उनको समझना, और फिर अपने बच्चों को समझाना एक ख़वातीन के, एक औरत की, एक माँ के हाथ में होता है। तो इन तमाम सिनेरियो को वो समझती नहीं है, अपने ऊपर इनको इम्प्लीमेंट नहीं करती हैं, मुआशरे की क्या ज़रूरत है उसको नहीं समझती हैं। तो इन तमाम चीज़ों को फिर अपने ऊपर वो हावी करना शुरू कर देती है, जिस वजह से उसकी जो फ़िज़िकल हेल्थ है, जो उसकी मेंटल हेल्थ है, वो मुतासर होना शुरू हो जाती है, जो कि मुआशरे में फिर एक बिगाड़ का शिकार बनती है, जिसमें हम फिर कह सकते हैं कि मुआशरे में एक क्राइसिस ऐसे आ रहे हैं कि अब वो अपने बच्चों की, अपने नौजवान नस्ल की बेहतर तरबियत नहीं कर पा रही हैं। देखिए माहौल चेंज की ज़रूरत है। अगर ख़वातीन को अगर वो ट्रेनिंग नहीं ले सकती तो वो ऑनलाइन सेशंस होते हैं। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, फेसबुक के थ्रू आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। आप ऑनलाइन ट्रेनिंग्स चल रही हैं, सब कुछ ऑनलाइन आपको घर बैठे आराम से मिल जाता है। तो जहाँ प्रॉब्लम आती है वहाँ उसके सॉल्यूशंस भी हैं। ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशंस, आप सॉल्यूशंस की तरफ जाएं। देखें एक प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर आ गई है उसके सॉल्यूशंस की तरफ आप जाएं। अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस होते हैं, उसको फाइंड आउट करें और चेंज स्टार्ट खुद से करें। खुद लोग कहते हैं डिप्रेशन को ओवरकम कैसे करना है, स्ट्रेस को ओवरकम कैसे करना है। तो आजकल पेजेस हैं, फेसबुक पे पेजेस हैं, आप वो ज्वाइन करें। अगर आप ट्रेनिंग नहीं ले सकते तो आप देखें छोटी टिप्स हैं, उन छोटी टिप्स को फॉलो करें। आप हेल्दी डे कैसे गुजारेंगे, हेल्दी डे टिप्स हैं। आप हेल्दी डाइट लें, आप एक्सरसाइज करें, अपने आप को थोड़ा सा टाइम दें, ठीक है। अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करें, अपनी फैमिली को टाइम दें, अपनी फैमिली के साथ अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करें। उसके बाद अपने पर्सनल स्पेस को डिफ़ाइन करें। उस पर्सनल स्पेस में आप पॉजिटिव चीज़ें लेके आएँ, आप पॉजिटिविटी पर फोकस करें, नेगेटिविटी को निगलेक्ट करें। उसके बाद आप देखें अब जहाँ क्राइसिस है वहाँ इतनी पॉजिटिव थिंग्स भी तो आई हैं।
गवर्नमेंट ने कितनी पॉजिटिव चीज़ें भी लेके आई हैं, ठीक है, उस पर फोकस करें. इतनी सी लाइफ है, उसमें अगर आप प्रॉब्लम्स ही डिस्कस करेंगे तो सॉल्यूशंस की तरफ कैसे जाएंगे. तो ट्राई करें कि अपने अंदर से चेंज स्टार्ट करें और हेल्दी लाइफ, एक हेल्दी डे गुजारें, डिफरेंट एक्टिविटीज़ करें और अपना एक सोशल सर्कल, पॉजिटिव सोशल सर्कल मेंटेन करें. इसमें अगर हम अपनी हुकूमत की बात करें तो हमारी गवर्नमेंट जो है वो इसमें अपना क्या किरदार अदा कर सकती है? गवर्नमेंट को जो है, अगर मेंटली इलनेस की बात की जाए, मेंटल डिसऑर्डर्स की बात की जाए, डिप्रेशन की बात की जाए, तो यहाँ पे ऐसे सेक्टर्स, हेल्थ केयर सेक्टर्स बनाने चाहिए जिस तरह रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं, उसी तरह इस तरह इस चीज़ को प्रमोट गवर्नमेंट लेवल पे प्रमोट भी किया जाए. जिस तरह हॉस्पिटल्स हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, उस तरह मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए भी हॉस्पिटल्स बनाए जाएँ और इस चीज़ को प्रमोट किया जाए मर्जिंग एरियाज़ में भी और अर्बन एरियाज़ में भी. ठीक हो गया. डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आते हैं. तालीमी जो हमारी बुनियादी तालीम है, बेसिक जो हमारे मुआशरे में क्राइसिस जिसके बारे में देखने में आ रहे हैं, तालीमी हुकूमती लिहाज पे, हुकूमती सतह पे आप क्या समझती हैं कि गवर्नमेंट अपना क्या रोल प्ले कर सकती है इस बहरान से हम मुआशरे को निकालने के लिए? नविश, मैं बिल्कुल इसके एजुकेशन पे आऊँगी, मेरा वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट. लेकिन थोड़ा सा हमारे पैनल से मालूम के साथ अगर मुझे अगर आप जान के मान पाऊँ तो थोड़ा सा अपना स्लाइड, मेरा अपना डिफरेंट व्यू पॉइंट देना चाहूँगी. जी. खवातीन के हवाले से. जी. देखिए, खवातीन की सलाहियतों को मैं कहती हूँ कि अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए. कि खवातीन को अगर ऑफर किया जाता है कि ऑनलाइन सेशन है तो वो कहती हैं जी मैंने घर के काम करने. सबसे पहले आप ये देखें कि हमने उनको कितना कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दिया है काम करने का. हमने उनकी कितनी इंकरेजमेंट की है कि आप इतना अच्छा. एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. कुछ एक्सेप्शनल केसेस होंगे जिनमें खवातीन को तरीके भी मिलती होंगी, उनको एक्नॉलेज भी किया जाता होगा. उनके घर का माहौल भी आप जाके देखेंगे वो कितना अच्छा हो. लेकिन आप देखें मेजॉरिटी हमारी खवातीन को कितना एक्नॉलेजमेंट मिलती है. हमारे मेल्स जो हैं, अभी मैं खुद भी वर्किंग हूँ, आप भी वर्किंग है महविश, आप काम करिए यहाँ पे. मेरी साथ में एक कोलीग बैठी हैं आपके स्टूडियो में, ये भी वर्किंग है. आप देखें कि हमें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना होता है. अगर हम कहें कि हमने कोई चैलेंज फेस नहीं किया तो ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है. मैं इसको नहीं मानती. हमारी सोसाइटी को देखते हैं, हमारा किस तरह से मेल डोमिनेटिंग जो फैक्टर है वो किस तरह से खवातीन की. मैंने खुद इस चीज में बहुत, लेकिन मैं उस चीज में मैं जाना नहीं चाह रही. सिर्फ मैं ये बात करना चाह रही हूँ कि खवातीन को एक्नॉलेजमेंट नहीं. एक्नॉलेजमेंट अगर कोई मर्द एक दे देता है अपनी माँ को, बहन को, फिर बेटी को, और उसके बाद फिर कहीं बीवी की जाके बारी आती है बहुत थोड़ा सा उस हो गए, तो आप देखें कि उसकी कारकर्दगी या उसकी परफॉर्मेंस में कितना इजाफा है. घर की खवातीन के अलावा जब मेल्स बाहर आते हैं, चलो घर की खवातीन को तो थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट दे देते हैं, लेकिन जब बाहर आते हैं तो वो समझते हैं कि ये जो बाहर काम करने वाली उनकी तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं. ऐसे ही है. मैं इसको इसलिए भी थोड़ा सा हाईलाइट इस वजह से कर रही हूँ कि ये हमारी मेजोरिटी खवातीन बिल्कुल ऐसे ही. देखें अभी पिछले दिनों में बड़ा एक क्रेडिबल सोर्स है, मैं अभी नाम शायद में ना इधर, वहाँ मैं पढ़ रही थी कि पाकिस्तान में जो खवातीन से इंटरव्यू किए गए या उनके सर्वेस किए गए, दिस इज अ वेरी ऑथेंटिक रिसर्च आई एम टॉकिंग अबाउट. तो उसमें बताया गया कि 80 से 85% जो पाकिस्तान में खवातीन उनको हरासमेंट का सामना करना पड़ा है और हाई लेवल पे करना पड़ा है. अब ये देखें कि इन खवातीन में जो जिन्होंने सर्वे में हिस्सा लिया, अभी बहुत सारी ऐसी खवातीन है जो तो बोलती हैं, जो मेरी अपनी असेसमेंट है, जो मैं बात करना चाहती हूँ कि 95% खवातीन होगी जिनको ये सेक्सुअल हरासमेंट का सामना करना पड़ा है, वर्क प्लेस हरासमेंट या और बहुत सारी हरासमेंट. यानी कहने का मकसद ये है कि कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं है, इंकरेजमेंट नहीं है, एक्नॉलेजमेंट नहीं है. और इन्हीं खवातीन को आप देखिए कि मैं कोई कंपैरिजन नहीं करना चाह रही या मैं उस चीज़ से, तो अल्लाह ताला ने एक इस्लाम में लिमिट्स लगा दी है ना, मैं उनको उनके नाउज बिल्ला उनकी क्रॉसिंग पे या उस पर नहीं जा रही. लेकिन आप ओवरऑल अगर देखिए तो खवातीन इमोशनली ज्यादा स्ट्रांग होती है मर्दों से, फिजिकली नहीं होती. इमोशनली ज्यादा इंटेलिजेंट होती है खवातीन से, मर्दों से खवातीन जो होती है. अब आप मर्द कहेंगे कि ठीक है मर्द में डिसीजन मेकिंग पावर होती है, मर्द जो है हैंडल करता है सिचुएशन को अच्छे तरीके से, लेकिन उसका बैकग्राउंड चेक करें. एक मेल, एक बच्चा 2 या 3 साल का जब होता है, घर में खेलेगा, बाहर खेलेगा, पता नहीं कहाँ कहाँ जाके खेलेगा, उसका इंटरेक्शन चेक करें कितने लोगों से होगा. और उसके कंपैरिजन में उसी की बहन को देख लें कि वो सिर्फ घर में रहेगी, सिर्फ बुकिश नॉलेज उसके पास होगा, नॉवल पढ़ेगी, रिसाले पढ़ेगी, उसका इंटरेक्शन कहाँ होगा. आप उसके जो उसकी ट्रेनिंग है, उसका रेजिंग लेवल है या उसका ब्रॉड है, उसमें कितना डिफरेंस आ जाएगा.
آپ ایکول اپرچونٹیز پرووائڈ کریں ان کو. ٹھیک ہو گیا جی, ہمیں مرد اور خواتین کو ایکول اپرچونٹی پرووائڈ کرنی چاہیے. یقیناً خواتین اور مرد دونوں سے ہی ہمارا معاشرہ ترقی کر سکتا ہے. مزید بھی اپنے مہمانوں سے گفتگو کی جائے گی. وقت ہو جاتا ہے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. سب سے میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. آج کا ہمارا موضوع جس پہ ان ڈیٹیل بات کی جا رہی تھی کہ معاشرے کے اندر بڑھتے ہوئے بحران کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں, کیسے اصلاح کی جا سکتی ہے لوگوں کی, کیسے ان تمام پرابلمز کا سلوشن نکالا جائے, اور ان تمام چیزوں کی جو بیسک بنیادی جو وجہ ہے, جو سٹارٹ اپ ہے, وہ ہماری ایجوکیشن, ہماری تعلیم ہے, جس کا بہتر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اور وہی ہماری ایجوکیشن سے ہی یہ تمام چیزیں جنم لیتی ہے. ہمیں تعلیم ہوگی, شعور ہوگا, تو ہم جان سکیں گے کہ معاشرے کے اندر جو کرائسز آ رہے ہیں وہ کیوں آ رہے ہیں, کیا وجوہات ہیں, اور کیسے ہم ان پہ کنٹرول کر سکتے ہیں. عبدالوہاب صاحب, آپ کی طرف آتے ہیں, چونکہ ٹائم شارٹ ہے, سولوشنز کی طرف آتے ہیں. معاشرے میں بڑھتے ہوئے بحران کے اوپر بے شمار کرائسز ہیں جن کو ہم نے ڈسکس کیا, اور بہت سارے ایسے بھی ہیں جو رہ بھی گئے, ٹائم چونکہ کم تھا ہمارے پاس. آپ کیا سمجھتے ہیں کیسے ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کر سکتے ہیں ان تمام کرائسز کو مد نظر رکھتے ہوئے, کیونکہ معاشرے کی تعمیر و ترقی کے لیے انفرادی اجتماعی طور پہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے. بالکل ایسے. جی مہوش, آپ نے بہت اچھے سوال کیے. دیکھیے, ہم نے ابھی کافی سیر حاصل گفتگو کی کہ حکومت کا کیا رول ہونا چاہیے, تھنک ٹینکس کا کیا رول ہونا چاہیے, کمیونٹی کا کیا رول ہونا چاہیے. اب ہم بڑے شارٹ کٹ قسم کے, لوسٹ قسم کے سولوشنز کی طرف آتے ہیں. جی جی. دیکھیں, سب سے پہلے ہمارا جو کام کرنے کا ہے نا, وہ یہ ہے, ہم نے طے کر لیا بچوں کا سلیبس تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. جی. جو ہماری اپروچ ہے ایجوکیشن کی طرف, وہ چینج کرنی چاہیے. ہمیں رائٹ فرام دا بگننگ پی ایچ ڈی کرانا چھوڑ دینا چاہیے. بچوں کو پریکٹیکل ایتھکس اینڈ مورالٹی کی طرف لانا چاہیے. خواتین جن کے اوپر ذمہ داری ہے اس پوری نسل کو پروان چڑھانے کی, ہم فوری طور پہ گورنمنٹ کی طرف نہ دیکھیں, کمیونٹی سینٹرز بنائیں. بالکل. ہر گلی محلے میں ایک گھر ہو جس میں خواتین لازمی طور پہ بیٹھیں, اور اس جگہ پہ جو پڑھے لکھے افراد ہیں جن کے اپنے کانسیپٹس کلیئر ہیں, جی, وہ روز نہیں تو ہفتے میں ایٹ لیسٹ 2 دن 1 گھنٹے کا سیشن رکھیں, کاؤنسلنگ کریں. خواتین اپنے پریکٹیکل ایشوز لے کر آئیں. بالکل ایسے کہ بھئی مجھے یہ پرابلم آ رہی ہے بچے کی ٹریننگ میں, مجھے گھر میں یہ سائیکولوجیکل ایشو آ رہا ہے, مجھے یہ آ رہا ہے. بالکل ایسے بہت ساری چیزیں صرف بات چیت کے ذریعے حل ہو سکتی ہیں. بالکل ایسے. بجائے اس کے کہ ہم مسائل کو بڑھائیں, پھر سائیکیٹرسٹ کی طرف جائیں, دوائیں کھائیں, یا پھر کہیں اور ہم جا کے اپنے ایشوز کو حل کریں. کمیونٹی لیول پہ کمیونٹی سینٹرز بنا کے ہم ایک دوسرے سے مسائل ڈسکس کریں, اور وہ لوگ جن کے پاس سکلز ہیں, جو اچھا مشورہ دے سکتے ہیں, اچھا بول سکتے ہیں, وہ وہاں پہ ان کو گائیڈنس پرووائڈ کریں. جہاں ایشوز آتے ہیں ہم باہر بھی جا سکتے ہیں. بالکل. اسی طرح پھر جس طرح ہمارا, دیکھیں, مذہب سے دوری آج کل کا ایک بہت بڑا ایشو ہے. مذہب سے دوری ہمیں ختم کرنی ہوگی, کیونکہ اگر ہمیں خدا خوفی نہیں ہوگی تو نہ, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا, سیکچول ہیراسمنٹ جو ہے ایٹ ورک پلیس, اس کی سب سے بڑی وجہ مذہب سے دوری ہے. ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ صرف یہ زندگی ہے, یہاں پہ جو بدماشیاں کرنی ہیں, جو بیہودگیاں کرنی ہیں, جو مصیبتیں حشر برپا کرنے کر لو, آخرت میں کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. یہ آئیڈیا ری انفورس کرنا ہوگا کہ اکاؤنٹیبلٹی بہت سخت ہے. اگر ہم مسلمان ہیں تو ہماری تو ہارڈسٹ اکاؤنٹیبلٹی ہے. اس کو کیسے ری انفورس کریں؟ اپنے ٹی وی پروگرام سے کریں. ہم اپنے ڈراماز جو ہیں ان کی تھیم بدلیں. ڈراماز جو ہیں ہمارے, ان کی تھیم ہم لے کر آئیں. اچھا کرو گے تو اچھا صلہ ملے گا, برا کرو گے تو برائی ہی ملے گی. اپنے جو خطیب صاحبان ہیں مساجد کے, چرچز ہیں ہمارے پاس, بہت بڑا سیگمنٹ ہے ہمارے پاس, جو گردوارے ہیں یا مندر ہیں, وہاں پہ جو بھی انچارج ہیں, ہم ان سے کہیں آپ کا ہفتہ وار جو بھی پروگرام ہے اس میں ایتھکس, موریلٹی کو لازمن پارٹ بنانا چاہیے. ایتھیکلی, اخلاقاً بھی ہمیں تربیت دی جائے. ڈاکٹر صاحب, آپ کی طرف آتے ہیں, معاشرے میں بڑھتے ہوئے بحران کی اصلاح کیسے کی جا سکتی ہے, اور اپنے نوجوان نسل کو, اپنے معاشرے کو کیسے ہم بہتری کی طرف لا سکتے ہیں تاکہ ان کرائسس کے اوپر کنٹرول کیا جا سکے؟ بہت شکریہ مہوش. ایک تو تھوڑا اگر مجھے آپ ٹائم دیں تو میں لیٹ می اپریشیٹ کہ سچ ٹی وی نے ہمیشہ اتنے اچھے اچھے ٹاپک چوز کیے ہیں, اور آپ کا یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. میڈیا کی جیسے بات کی میرے پریکٹس میں, اور انہوں نے میڈیا کا کہا, میڈیا کا رول بہت امپورٹنٹ ہے. کہ آج کل دیکھیں میڈیا, سوشل میڈیا از ویری امپورٹنٹ.
اور جیسے انہوں نے ڈراموں کا، میں اس پہ بات کرنا چاہ رہی تھی کہ ڈراموں کا جو ہمارا ہے اس کو امیڈیٹلی اسے چینج کرنا پڑے گا اور اس پہ بہت جو وار فوٹنگ پہ ایکشن اور اس پہ لینا چاہیے کہ ہمارا جو میڈیا ہے وہ بہت زیادہ خراب کر رہا ہے. اچھا دوسرا کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے. کاؤنسلنگ آپ اسکول لیول پہ بھی کریں بچوں کی اور کالج لیول پہ بھی کریں اور یونیورسٹی لیول پہ بھی کریں. دیکھیے اسکول لیول پہ جب آپ کاؤنسلنگ کریں گے بہت سارے ایسے ایشوز کی بچوں کی تو وہ وہیں سے آپ کے بہت سارے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے کیونکہ آپ کا کنیکشن ہوگا پیرنٹس کے ساتھ، ٹیچر کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ. جب اسی ٹیئر آپ کا کنیکشن ہوگا تو آپ بہت ساری ایسی چیزیں جو بیسک لیول پہ ہی حل ہو جائیں گی تو گورنمنٹ تک جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، تو آپ کی سوسائٹی خود ہی ہیلتھی ہونا شروع ہو جائے گی. یہ بہت بڑا پازیٹیو کنٹریبیوشن ہوگا. اچھا دوسرا یہ آگے پھر کالجز، کیونکہ یہ ایج ہوتی ہے بچوں کی جہاں آپ ان کو مولڈ کر سکتے ہیں، ان کا ان کو اچھی ڈائریکشن میں لے کے جا سکتے ہیں. اور پھر ہو گیا آپ کمیونٹی گروپس، انہوں نے جیسے کہا، اگر میں ان کا مجھے نام نہ میں غلط لے لوں، اس میں واحد صاحب ہیں شاید، انہوں نے کہا وہاب صاحب، معذرت وہاب صاحب، اپالوجیز. وہاب صاحب نے بھی بات کی کہ انہوں نے کہا کہ کمیونٹی جو ہے وہ بنا لینی چاہیے محلوں میں. یہ وہ تو دیکھیں یہ میڈیا، سوشل میڈیا اتنا ہر وقت لوگ فون پہ بیٹھے رہتے تو کمیونٹی گروپس بنا لینے چاہیے. باہر کے ڈیولپ اسٹیٹس میں میں نے خود دیکھا ہے، میرا آنا جانا ہوتا رہتا ہے، تو خواتین نے الگ سے وہ کمیونٹی گروپس بنائے ہوئے ہیں. وہاں پہ وہ بچوں کے مسائل ڈسکس کرتی ہیں کہ اگر کسی کے بچے کو، وہ بہت ساری چیزیں ان کی بالکل بات درست ہے، وہ بہت ساری چیزیں وہیں پہ حل ہو جاتی ہیں. اور ایک چیز اور میں بڑی ریکویسٹ کروں گی اپنی بہنوں سے، جیسے ایک بھائی چارہ ہوتا ہے تو ایک بہن چارہ بھی ہوتا ہے. خواتین کو آپس میں ایک دوسرے سے بہت اچھے طریقے سے بات کرنی چاہیے، گوسپ کریں، لیکن خدا کے لیے اس طرح پازیٹیولی بات کریں کہ سوسائٹی میں 50% مسائل ایسے ہی حل ہو جائیں گے جب آپ ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرنا شروع کر دیں گی. خواتین ایک دوسرے کو، یہ میں بڑے وثوق سے بات کر رہی ہوں، میں نے بہت سارے فورمز پہ ٹریننگ لی ہے اس چیز کی. تو یہ میری ریکویسٹ بھی ہے آپ کے پروگرام کے تھرو، ایک دوسرے کو انکریج کریں کیونکہ ہر خاتون اس معاشرے میں پسی ہوئی ہے. آپ جب ایک دوسرے کو انکریج کریں گے تو بہت زیادہ پازیٹیو چیزیں آئیں گی. یہ میری بات آپ انکریج کرنا چاہیے. یہ 3 چیزیں ہی میں اکنالجمنٹ بہت زیادہ ضروری ہے. جی بہت شکریہ. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. جی اجیت صاحبہ آپ کیا کہتی ہیں، کیسے ہم یہ بڑھتے ہوئے معاشرے میں جو بحران ہے، کرائسس ہیں جس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہو رہے، کیسے کنٹرول کر سکتے، کیسے لوگوں کی اصلاح کی جائے؟ سب سے پہلے جو ہائر اتھارٹیز ہیں، جو رسپانسبلٹیز پرفارم کرنے والے لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ آنیسٹی کے ساتھ اپنی رسپانسبلٹیز کو پرفارم کریں، ایک دوسرے کی باتوں کو انڈرسٹینڈ کریں، عام عوام کی بات کو بھی ویلیو دی جائے اور ایک دوسرے کی باتوں کو انڈرسٹینڈ کریں اور اس کے سولوشنز کو نکالیں. اور دیکھیں جیسے ڈاکٹر عبدالوہاب نے بھی بات کی ہے کہ مذہب کو اپنے سولوشنز، اپنے پرابلمس کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اوورکم کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بھی ایک سینیریو سے ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد دعا کرنی ہے، دعا کریں، دعا تقدیر بدلتی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ دعا کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، لیکن وہ جب رنگ لاتی ہے تو آپ کی زندگیوں کو رنگوں سے بھر دیتی ہے. تو ٹرائی ٹو اوور کم یور پرابلمز، دنیاوی لحاظ سے بھی، اسلامی لحاظ سے بھی. بہت شکریہ جی مہمانوں کا، آپ نے وقت دیا. اور یقیناً ناظرین، جو ہمارے معاشرے میں بے شمار کرائسس ہمیں دیکھنے میں آ رہے ہیں، اگر ہم دیکھیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، اسلام کے اندر تمام پرابلم کا سلوشن رکھا گیا ہے، بٹ انفارچونیٹلی ہم ان تمام سلوشن کا، پرابلم کا جو سلوشن ہے وہ ہم دنیاوی چیزوں کے اندر ڈھونڈنا چاہتے ہیں، دنیاوی تعلیمات میں ڈھونڈنا چاہتے ہیں، جبکہ اسلام جو کہ اتنا خوبصورت دین، اتنا خوبصورت مذہب ہمارے پاس ہے، اس میں تمام یہ جو ہماری زندگی سے ریلیٹڈ، جو ہمارے طرز زندگی میں ہم جو کام سر انجام دے رہے، اس میں جو آنے والے ہمیں جو مشکلات درپیش ہے، ان کا واضح وہاں پہ حل بھی موجود ہے. اور جیسے اللہ پاک بھی فرماتا ہے کہ میں انسان کو اس کی برداشت سے زیادہ کبھی بھی اس کے اوپر مشکلات مسلط نہیں کرتا. تو پھر کیوں جو ہمارے اوپر مشکلات آتی ہیں ہم ان سے گھبرانا شروع کر دیتے ہیں، ہم اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں، ہم ڈپریشن کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اسی ڈپریشن کی وجہ سے ہماری فیملی، ہمارا گھر، ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بگاڑ کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو خدا را جہاں ہمیں یہ معاشرے میں اتنی زیادہ پرابلمز دیکھنے کو مل رہی ہیں، یہ ہمارے خود کی کریٹ کی ہوئی ہیں، ہم نے خود ان پرابلمز کو بڑھاوا دیا ہے. اس لیے کوشش کریں جہاں یہ زندگی میں ان پرابلمز کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، ان پرابلمز کا حل نکالیں دین اسلام کو مد نظر رکھتے ہوئے. اگر ہم اپنی اسلامی تعلیمات کو اپنے زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں، اپنے بچوں کو جہاں دنیاوی تعلیمات دے رہے ہیں وہاں ان کو اگر دینی تعلیمات کی طرف بھی لے کر آتے ہیں، تو یقیناً ہمارے بچوں کی، ہماری نوجوان نسل کی بہتر اصلاح ہو سکتی ہے. ہم جو ایک سکون کی تلاش میں ہے، بہتر زندگی کی تلاش میں، خوشگوار ماحول کی تلاش میں ہے، وہ دین اسلام کے اندر واضح ہمیں
बता दिया गया है। दीन इस्लाम की तालीमात को अगर हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं तो कोई शक नहीं कि हमारी ज़िंदगी, हमारा मुआशरा बहुत ज़्यादा खुशगवार हो सकता है। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।